مجھے اس میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، بیان نہیں ہوتا جب کوئی موبائل بھی اوپر کرے تو بیان ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، لیکن موبائل نیچے ہو. اور دوسرا جب کسی کی موبائل اوپر دیکھتا ہوں یقین کرنا مجھ سے بیان نہیں ہوتا. کنویں میں جو مینڈک ہے اس کو کیا معلوم کنویں کے باہر کیا ہو رہا ہے. ہمارے دوست جو تخصص کے ہیں یا کر رہے ہیں یا کر چکے، یا شب جمعہ میں جو ساتھی آتے ہیں زیادہ طلباء اور تخصص کے طلباء اہل علم حضرات آتے ہیں، وہ رکتے بھی ہیں. تو میں اپنے تخصص کے طلباء سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ دوسرا سال آپ کا ہے، آپ نے اتنے فتوے لکھے ہیں، اور یا جو تخصص میں 6 اساتذہ ہیں، 4 میرے اجازت یافتہ بھی ہیں الحمدللہ. تو میں پوچھتا ہوں آپ اتنے برسوں سے استفتاء حل کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس یہ اس بارے میں کوئی استفتاء آتا ہے کہ زنا ہو گیا، ہاتھ سے جوانی برباد کر دی، لڑکوں کے ساتھ سور کتے والا کام کر لیا، زنا کے خیالات آتے ہیں، اس بارے میں بھی کچھ آتا ہے؟ ظاہری بات ہے اس میں کون پوچھے گا کہ زنا گناہ ہے یا نہیں ہے. ہاں ایسا تو آتا ہے کہ میں نے زنا کر لیا معافی کیا ملے گی. ہمارے پاس الحمدللہ 5 ساتھی ہیں جس میں سے 3 مفتی ہیں، ایک مولانا ہے، ایک چوتھے مستیاں کرنے والے ہیں جو لطیفے سناتے ہیں، لیکن وہ اجازت یافتہ ہیں، وہ خط کے جواب لکھتے ہیں، ای میل کے جواب لکھتے ہیں. پھر میرے حصے کے الگ ای میل اور خط ہیں زیادہ تر. اچھا پھر ای میل اور خط کون کرے گا؟ کون خط لکھے گا؟ جس کو اصلاح کرانی ہے نا، اللہ والا بننا ہے نا. تو 90% تو یہی آتے ہیں کہ ہم ہاتھ سے جوانی برباد کر رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں، داڑھی بھی ہے، نمازیں بھی ہیں. خدا کی قسم ایسے ای میل آتے ہیں کہ ہمارے نماز میں ہم سجدے میں جاتے ہیں نا تو گندی تصویریں آتی ہیں. تو اب مجھے اس کا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، اس چیز کا بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ابھی بھی نماز میں ایک ہی خیال تھا کہ میرے اندازے میں ایک صاحب نے فوٹو کھینچی، دور تھے وہ صاحب. میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں آپ پہلے اتر جایا کریں جلدی. اب وہ پتہ نہیں کھینچی نہیں کھینچی، لیکن جس طرح انداز تھا مجھے لگا کھینچی کسی نئے آدمی نے، طالب علم نہیں لگ رہا تھا. تو اب تک دل میں پریشانی آ رہی ہے. تو پھر یہ بھی میں اعلان کر لیتا ہوں کسی نے اگر غلط فہمی سے تصویر کھینچ لی ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں، ورنہ خود بخود دل سے آہ نکلتی ہے کہ ایک آدمی جب تصویر نہیں کھنچواتا، فرض واجب کے انداز میں تصویریں ہو رہی ہیں. اب تو وفاق المدارس بھی بار بار اعلان کر رہا ہے کہ بھائی مساجد کو، مدارس کو، دینی اجتماعات کو، حرمین شریفین کو اس چیز سے پاک کریں. ہم بڑوں کی بھی بات نہیں مانتے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ مولانا فات بتا رہے ہیں انہوں نے نہیں کھینچی تھی، ان کو بتا بھی دیا تھا. الحمدللہ سکون ہو گیا. کچھ ہمارے بھائی ہیں اور وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس 50 بزرگوں کی تصویریں ہیں. فخر سے بتاتے ہیں کہ 50 بزرگوں کی، اللہ والوں کی تصویریں 50 ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی تصویر نہیں کھنچوائی، یا پاسپورٹ کی تصویر ہے یا شناختی کارڈ کی ہے یا چپکے سے تصویر نکال لی. اور فخر سے دوسرا کہتا ہاں مجھے بھی دے دو میں بھی دیکھوں. میں اپنے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. اس کو ہٹا دیجیے گا ذرا، تھوڑا آواز گونج رہی ہے. مولی فرحان میاں حضرت کے اجازت یافتہ بھی ہیں، مفتی محمد نعیم صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تخصص میں پڑھاتے بھی ہیں، اولا میں بھی پڑھاتے ہیں. یہ بھی جب بیان کے لیے جاتے ہیں تو کم از کم 2 ساتھی ضروری ہیں. ابھی ایک جگہ بیان تھا، پہلے سے ہی وعدہ لیا کہ تصویر نہیں کھینچے گی. اس کا کوئی فائدہ بتا دیں مجھے، میں نقصانات بتاتا ہوں. فرض واجب کا درجہ دینا. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا اس اسمارٹ فون کو بیچ دو، ہماری ایک غلطی ہمیں دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہے. فیصلہ کر لیں آپ. یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ فرمایا میں جانتا ہوں اس میں کچھ فائدے ہیں، میں جانتا ہوں اس میں کچھ فائدے ہیں، لیکن شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر. اس کے نقصان زیادہ ہیں. ہر وقت ہاتھ میں خارش فوٹو کھینچتے رہتے ہیں، لڑکیوں کے فوٹو کھینچتے رہتے ہیں، پھر دوستوں کو کہتے ہیں میری دوستی ہے اس لڑکی کے ساتھ. پھر ویڈیو گیم
پھر کارٹون حرام کے، اس کے بعد ارطغرل کا ڈرامہ جو پاگلوں کی طرح ہم دیکھتے ہیں، اس میں فحاشی کے علاوہ ہے کیا؟ اس کے بعد پھر فنی ویڈیوز، پھر دوسری فلمیں، پھر ننگی فلمیں. اس سے کتنے بچے ہوئے ہیں اپنا فیصلہ خود کر لیں. ہم سے تو وہ بھی ملتے ہیں جو 70-80 برس کے بوڑھے ہیں. ابھی ایک بوڑھے آنا شروع ہوئے ہیں، خانقاہ میں 1 مہینہ ہوا ہے. سب کے سامنے بتا رہے تھے کہ میں نے بوڑھے کل پرسوں میں نے فیس بک ختم کر دیا، یوٹیوب ختم کر دیا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں، عقل مند جو ہے وہ اسی وقت مان لیتے ہیں. وہ جملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جو ہوئی ہے، اب وہ یوٹیوب اور فیس بک پر ہوئی ہے. اور ہم مسلمانوں کے ہر سیکنڈ پر لاکھوں ڈالر یہودیوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ وہ یہودی ہیں جو مولوی فرحان میاں بتا رہے تھے کہ ابا ایک کتاب میں لکھا ہے کسی میں 200 کسی میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان یہودیوں نے ایک دن میں شہید کیا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کی نقل کرتا ہے. اور جب محبت ہوگی کرکٹر سے، فلم اسٹار سے، فٹ بالر سے، فلم اسٹار سے، تو اس جیسے بال بنائے گا، اس جیسے کپڑے پہنے گا، اس کی طرح مٹک کے چلے گا، داڑھیوں کو نوچے گا، ٹخنا چھپا کر حرام کام کرے گا، ان کی نقل کرے گا. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنا تو کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اطاعت والی جب محبت ہو جائے گی، مر جائے گا ایک سانس، اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. موبائل نے ہمیں کیا دیا ہے؟ زنا دیا ہے، حرام عشق، عذاب الہی ہے وہ دیا ہے. اور کیا دیا ہے اس نے ہمیں؟ پھر مرڈر دیے ہیں، قتل دیے ہیں، گھر سے بھاگنا سکھایا بیٹیوں کو، عدالت کی شادیاں سکھائیں، طلاقیں سکھائیں، چوری سکھائی، دہشت گردی سکھائی، ماں باپ کا، اساتذہ کا اور مشائخ کی بے ادبی انہوں نے سکھائی. مولوی فرحان میاں کا گروپ تھا دوستوں کا، اہل علم دوستوں کا. مفتی محمد نعیم صاحب نے فرمایا اگر میری مانتے ہو اس کو چھوڑ دو. فوراً استاذ کی بات مان کے چھوڑ دیا. مجھے بتایا کہ ابا اس نوجوان علماء سلف صالحین پر اعتراض، مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم پر اعتراض، ایک جواب ادھر سے دے رہا ہے، ایک اس پہ اعتراض کر رہا ہے. اللہ مفتی نعیم صاحب کو جزائے عظیم عطا فرمائے جنہوں نے مجھے نکال دیا اس گروپ سے. یہ چیزوں کے پیچھے ایسا پڑنا کہ نعوذ باللہ جیسے فرض اور واجب کا درجہ ہو. فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے. ابھی ایک ہمارے دوست ہیں مفتی حنیف جالندری صاحب کو فون ہے، میں حضرت کو فون کر لوں پہلے تو. وہاں خیر المدارس میں جانا ہے نا، تو اس لیے حضرت نے فرمایا تھا. اتنی محبت فرماتے ہیں کہ بتا نہیں سکتا میں. جب خیر المدارس میں بیان تھا تو میں نے کہا حضرت اور کوئی چیز نہیں ہے، مجھے فوٹوگرافی سے آپ بچا لیں. تو حضرت نے بڑے حضرت کی نسبت سے تعارف کرا کر اور پھر فرمایا کہ بھئی ہمیں بھی فوٹوگرافی سے سب کو بچنا چاہیے. اس کے دوسرے دن جو شیخ الحدیث کا وصال ہوا، اتنا بڑا جلسہ تھا، سب میں حضرت نے اعلان فرمایا وہ آواز بھی سب کے پاس ہوگی. فرمایا آئندہ جو تصویر کھینچے گا میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. بڑوں کا ادب یہ ہے کہ ان کو انتظار نہ کرایا جائے. اب حضرت نے فون کیا، بیان میں ٹائم لگ جائے گا، پھر حضرت کو فون کروں گا، حضرت آرام فرما رہے ہوں گے. اسی لیے فون آپ کو دیا ہوا تھا. الحمدللہ. آپ کے ادارے کا نام کیا ہے؟ جامعہ حسینیہ. حضرت ظاہری بات ہے حضرت بالکل. اچھا ماشاء اللہ. جن کے جنازے پر انہوں نے اعلان کیا نا، انہوں نے بھی ختم بخاری کا یہاں 10 دیا 5 دن پہلے. اچھا سبحان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جی. حضرت وہ تو آپ معافی کی بات ہی نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے مصروف ہیں, یہ تو سعادت ہے آپ کا, آپ فون فرماتے ہیں. اللہ آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. حضرت ابھی آپ کو عرض کر دوں حضرت, ابھی ہم علی پور میں جامعہ عثمانیہ میں ہیں, ابھی جامعہ حسینیہ میں جہاں آپ بھی تشریف لا چکے تھے. جی حضرت ماشاء اللہ. حضرت پھر اس کے بعد انشاءاللہ جلال پیر والا سے ہوتے ہوئے ملتان میں ہم نے جمعرات کے دن 2-3 وہ جگہ بیان میں رکھی ہیں جن سے ہمارے وعدے ہیں پہلے کے. اس کے بعد حضرت آپ جیسے فرمائیں کہ جمعے کے دن آپ کی کیا ترتیب ہوتی ہے, کس طرح ہوتی ہے ہمیں. جی ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے حضرت جی, ٹھیک ہے حضرت جی. تو اب یہ کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم جمعرات میں بیان کر کے ہمارے ساتھی ہیں وہاں ٹھہر جائیں, یا ایک صورت یہ ہے کہ مولانا عبد المنان سے بات کر کے ہم رات وہیں آ جائیں بس. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے حضرت جی, ٹھیک ہے حضرت جی, جی حضرت جی, جی حضرت جی. تھوڑا دیر ہو جائے تو حرج تو نہیں ہے حضرت. ٹھیک ہے حضرت, کھانا تو ہم کھا کر آئیں گے, پھر رات کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر مفتی عبد المنان صاحب سے مولانا سے میں بات کر لیتا ہوں کہ ہم کتنے بجے آئیں گے, کتنے لوگ ہوں گے. آپ حضرت آرام فرما لیجیے گا. جی نہیں حضرت دیر, میں آپ سے رابطے میں رہوں گا حضرت. ٹھیک ہے حضرت, ٹھیک ہے حضرت جی, ٹھیک ہے حضرت جی. جزاک اللہ حضرت, جزاک اللہ حضرت. پھر میں فون کروں گا حضرت. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کہیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس تم لوگ آؤ گے اور جمعے کا بیان بھی انشاءاللہ کرو گے. پھر ہم عشاء کے بعد بھی بیان ہوگا, اور مولانا عبد المنان کا نمبر آپ کو دے دیتا ہوں, پھر ان سے بات کریں گے ہم کتنے بجے پہنچیں گے, کتنے لوگ ہوں گے. فرمایا ضرورت نہیں ہے کہیں رہنے کی, بس انشاءاللہ. آپ کی تعریف کر رہے تھے کہ مفتی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا, حضرت والا کا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا, تیرے عاشقوں میں جینا تیرے عاشقوں میں مرنا, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر, اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. جینا کیا ہے؟ نماز روزہ اطاعت تقوی جی گئے. مرنا کیا ہے؟ ہاتھ سے جوانی برباد کرنے کے تقاضے آ رہے ہیں, زنا کے تقاضے آ رہے ہیں, لڑکے کو حسین لڑکے کو بار بار دیکھنے کے تقاضے آ رہے ہیں, چوری کے تقاضے آ رہے ہیں, ماں باپ سے لڑنے کے تقاضے آ رہے ہیں, حرام کھانے کے تقاضے آ رہے ہیں, سود کے تقاضے آ رہے ہیں, رشوت کے تقاضے آ رہے ہیں, استاد کی غیبت کرنے کے تقاضے آ رہے ہیں, استاد کو ستانے کے تقاضے آ رہے ہیں. ان تقاضوں پر, گناہوں کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا, یہ مر گیا. یعنی ہم تھوڑی مرے, نفس مر گیا. نفس خدرا کچھ جانے زندہ کن, خواجہ را کچھ دس پورا بندہ کن. اے میرے بھائی, گناہ نہ کرنے سے ایک نفس تو مرے گا, اللہ میں نئی حیات عطا فرمائیں گے, اور اس حیات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا. اپنا فائدہ تو پہلے لازم ہے, فائدہ لازم تو ضروری ہے, فائدہ متعدی تو بات کی بات ہے. ہم فائدہ متعدی کے چکر میں رہتے ہیں کہ میں جو نا, اب تو خیر الٹ معاملہ ہو گیا زیادہ تر. تو وہ ابھی بھی شمش العلوم نا وہاں بیان تھا, تو اتنے بڑے مجمع سے عرض کیا, یہ بھی بڑے مجمع سے عرض کرتا ہوں. سیاست پہ ہم بات نہیں کرتے, نہ میں اخبار پڑھتا ہوں, نہ غیبت کرنا ہے نہ غیبت سننا ہے. ہم کسی کے بارے میں الحمدللہ کبھی آپ نہیں سنیں گے کسی کے بارے میں کہا
نہ میں اس وقت سیاست کی بات کر رہا ہوں، نہ انشاءاللہ کروں گا. سوال یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے کیا اس کو مسجدوں سے محبت ہے؟ کیا مدارس سے محبت ہے؟ کیا علماء سے محبت ہے؟ کہ طلباء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین علماء ہیں اور طلباء جو مہمان ہیں ان سے محبت ہے؟ دیکھو سب نہ کر رہے ہیں، محبت نہیں. پھر مجھے کوئی طالب علم یہ جواب دے دے کہ بخاری کے بعد ایم اے کی ڈگری کیوں دیتے ہیں؟ بس کوئی جواب نہیں دے گا مجھے. اس لیے ڈگری دیتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث بن جائے گا، دین پھیلائے گا اور بدماشیوں کے اڈے جو ہے ختم کرائے گا. اس لیے اس کو ایم اے کی ڈگری دے دو تاکہ ایم فل کر لے، پھر پی ایچ ڈی کر لے، پھر کسی جگہ نوکری کر لے، دنیا میں لگ جائے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو مدرسے کیوں آتے ہو؟ کالج یونیورسٹی میں کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہ آپ یہ ڈگریاں لے کر ڈی ایس پی بنیں گے، آپ ڈی سی بنیں گے، ایس پی بنیں گے، آئی جی بنیں گے، آپ خطبہ دیں گے، آپ اذان دیں گے، آپ تکبیر دیں گے، آپ جمعہ پڑھائیں گے، آپ درس قرآن دیں گے، آپ درس حدیث دیں گے، آپ دین کا کام کریں گے. ان بڑوں لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد داڑھی کم ہو جاتی ہے، بال انگریزی کٹ ہو جاتے ہیں، ٹخنے چھپ جاتے ہیں. یہ شخص جو بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا، اپنے بیٹی کو رابعہ بصریہ بنائے گا، بیٹے کو جنید بغدادی بنائے گا. اتنا تیزی کے ساتھ مال کی طرف بھاگ رہے ہیں. حضرت پیارے شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت کے جامعہ شیخ المدارس میں 8 یا 9 سال تک کبھی مغرب بعد کبھی عشاء بعد مجلس مختصر ہوتی تھی. تو اب تو خط آنا شروع ہو گئے نا جناب، اب تو پتہ نہیں کتنے مدارس سے خط آتے ہیں اللہ کی رحمت سے. اپنی بات بتا رہے ہیں کہ ہم دوست جو ہیں آپس میں سوچا کہ کالج میں داخلہ لیتے ہیں. ابے بھائی ایڈمیشن فیس کہاں سے دیں گے؟ ایگزامینیشن فیس کہاں سے دیں گے؟ ہاسٹل کی فیس کہاں سے دیں گے؟ جو کھانے کی میس ہوتی ہے اس کے پیسے کہاں سے دیں گے؟ پھر کیا کریں؟ چلو مدرسے چلو، جنریٹر فری میں، پنکھا فری میں، پانی فری میں، کھانا پینا فری میں، دوا فری میں، وظیفہ مل رہا ہے فری میں. 8 سال کے بعد ایم اے کی ڈگری مل جائے گی، پھر میں جا کے نوکریاں کروں گا. 15,000 18,000 میں مولانا صاحب پھنسے ہوئے، 12,000 میں پھنسے ہوئے. ہم کو کیا ضرورت ہے، ہم کریں گے. تو انما الاعمال بالنیات میں جو شیخ الحدیث صاحب اور جو بھی مولانا صاحب اس کی تشریح فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ بھی سناتے ہیں کہ جس نے علم حاصل کیا دنیا کے لیے اس کے وعیدیں کیا ہیں، اس کی وعیدیں کیا ہیں. حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جی پوری دنیا سے اتنے علماء فارغ ہوتے ہیں لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے ہیں؟ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گنتے چلے جاؤں. اس وقت تو یہ جملہ نہیں تھا، میں جملہ ملاتا ہوں کہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جتنے کہاں ہیں؟ تو حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا بھیا ایسے لوگ 2 چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، ایک علم نبوت، ایک نور نبوت. علم نبوت کو صفات برداشت کر لیتے ہیں، نور نبوت کو برداشت نہیں کر سکتے. علم نبوت حاصل کر لیتے ہیں، اللہ والے کے پاس جا کے نور نبوت حاصل نہیں کرتے. ان کے شاگرد مولانا عبداللہ شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ختم تھا بخاری کا، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا. فرمایا دوستو آپ کی دستار بندی ہو گئی، دوستو آج آپ کو بخاری شریف مل گئی، آج آپ کی دستار بندی ہو گئی، لیکن یاد رکھنا بخاری کا نور جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے. اس میں 7 حدیث مبارک آ گئی. فرمایا کہ یہ کسی اللہ والے کے ساتھ اگر 6 مہینہ نہیں رہو گے تو تمہیں علم کی روح نہیں ملے گی. دستاویز مل جائے گی ایم اے کی ڈگری کے لیے، لیکن پہلے وقت میں اہل علم حضرات کے پاس یہ مدارس تو نہیں تھے، کس طرح جگہ جگہ جاتے تھے. پھر مدرسے اللہ کی رحمت سے بنے. اس کے بعد کوئی بخاری کا جو ہوتا ہے جو بھی سند دیتے ہیں اس کا ٹھیک ہے بعد میں لے لیں گے، کوئی بات نہیں. سند کیا ہے بس اللہ خوش ہو جائے. تو اب جلدی استاد جی ابھی تھے سند ہمیں فوراً ایم اے کی ڈگری لے کر نوکری کے لیے جانا ہے، ٹیچر بننا ہے، لڑکیوں کو پڑھانا ہے اور لڑکیاں جو ٹیچر ہیں ان کے ساتھ کامن روم میں بیٹھنا ہے، اپنی داڑھی کو کاٹنا ہے، دنیا میں شامل ہو جانا ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ڈاکوؤں کے سردار تھے. اللہ نے ان کو جز فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں مفہوم اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. ڈاکوؤں کے سردار تھے. حدیث پاک میں ان کا اتنی پکا معاملہ تھا کہ حجت ہوتی تھی. ان کے بیٹے ڈاکوؤں کے سردار کے بیٹے محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے بڑے استاذ تھے.
حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. ہارون رشید نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں بہت گھبرا رہا ہوں, پریشانی ہو رہی ہے, چلو حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلتے ہیں, کچھ باتیں سنیں گے. خادم نے کہا حضرت ہارون رشید آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. فرمایا میں دین کے ضروری کام میں مصروف ہوں, ان سے کہ میں وقت نہیں دے سکتا, آپ بعد میں آئیں. خادم گیا باہر کا, حضرت نے یہ فرمایا ہے. ہارون رشید باہر بیٹھ گیا آدھا گھنٹہ. تیسری دفعہ پھر اسی طرح ہوا. فرمایا بھائی کہہ تو دیا نا, ان کو کہو جائیں. تو خادم نے کہا حضرت بہت غمگین نظر آ رہے ہیں, تھوڑا وقت دے دیں آپ. فرمایا اچھا بھائی بلاؤں. حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کا اور قبر کا نقشہ کھینچا. ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا, پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. ہارون رشید رونے لگے. اور پھر اتنی بڑی سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دی حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو. فرمایا آپ عجیب آدمی ہیں, میں آپ کو دنیا کے دلدل سے نکال رہا ہوں, آپ مجھے دنیا کے دلدل میں پھنسا رہے ہیں. پھر زبردستی کی. تو خادم نے ایسے اشارہ کیا کہ بھئی نہیں, ناراضی ہو جائے گی. میں وہ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ والے. ویسے تو عرض کر دیا. بادشاہ اٹھا, دوبارہ دینا چاہا. خادم نے کہا ایک دفعہ انکار کر دیا, اب نہیں لیں گے, بدمزگی ہو جائے گی, ساتھ لے جائیں. یہ دروازے کی طرف چلے تو ساتھی گھر بھی تھا, بیوی باتیں سن رہی تھی. انہوں نے آواز دی سرتاج آپ نے مانگا تو نہیں تھا. مانگنا منع ہے نا, اشارہ دینا منع ہے. جس نے یہ رئیس کے پاس حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ گئے, ایک صاحب گئے رئیس کے پاس, دل چاہ رہا ہے مدینہ شریف آؤں اور جاؤں, حج کروں. سیٹھ صاحب دعا کر دو میں حج کر کے آؤں. فرمایا آپ نے گناہ کیا, آپ نے بھیک مانگی. آپ نے مفتی صاحب سے کیوں دعا نہیں کرائی؟ آپ نے سفید داڑھی والے سے دعا کیوں کرائی؟ مالدار سے کیوں دعا کرائی؟ حدیث پاک یاد نہیں ہے کہ اے اللہ مانگے والی بات میں برکت نہ عطا فرما. تو بیوی نے کہا کہ سرتاج آپ نے مانگا تو نہیں تھا, بادشاہ خود سے دے رہا تھا, لے لیتے. آپ کو پتا بھی ہے کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے. آپ کو پتا تو ہے کئی دن سے گھر میں فاقہ ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر میں لیتا تو میری تبلیغ کا اثر نہیں رہتا. فاقہ برداشت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام, اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی بے حرمتی برداشت نہیں, فاقے برداشت ہے. جناب اے ربا جو تو میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری. میں جو بات رہ گئی تھی اللہ نے یاد دلا دی. حضرت کا فون آ گیا تھا, آپ بیٹھ جائیں, کوئی تصویر نہیں کھینچے گا انشاءاللہ تعالیٰ, بے فکر رہو انشاءاللہ تعالیٰ. جب استاذ نے, بڑے استاذ نے, محتمم صاحب نے فرما دیا تو کیا ان کا خیال نہیں رکھیں گے اپنے بڑوں کا؟ لوگوں نے تو استاذوں پر جان دی, جان دے دی میں نے ان کے نام پر. عشق نے سوچا نہ کچھ انجام پر. بات یہاں سے رک گئی تھی کہ مطالعے کے لیے سب جواب دینا طلباء دوستان, مطالعے کے لیے یکسوئی چاہیے, شاباش. تکرار کے لیے یکسوئی چاہیے, سب جواب دو نا بھائی, ماشاءاللہ. استاد جی کا سبق سننے کے لیے یکسوئی چاہیے. اب سوال مجھے آپ بتاؤ, میرے جواب دو آپ, موبائل میں یکسوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ ایسی مبارک جگہ ہے, آپ خدا کی قسم خوش قسمت ترین انسان ہیں. صبح سے لے کر رات کے سونے تک آپ اس مبارک ماحول میں آپ ہیں. پھر جمعے کی رات کو ٹوپی پھینکنا, ٹخنا چھپا کر حرام کام کرنا, ویڈیو گیم میں جاگنا. جمعے کی رات یہ جو چھٹیاں ملتی ہے نا, عبادت بڑھانے کے لیے ملتی ہے, بدماشیوں کے لیے نہیں ملتی. 10 سال کے بعد سگا بھائی سگے بھائی کے ساتھ نہ سوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک ہے. 10 سال کے بعد سگی بہن کے ساتھ نہ سوئے, دوستوں کے ساتھ سو رہا ہے, گندی مذاق کر رہا ہے, ویڈیو گیم کھیل رہا ہے. ویڈیو گیم جو کھیلے گا نا, خدا کی قسم اس کو قرآن پاک حدیث مبارکہ کچھ یاد نہیں آئے گی. حدیث پاک ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ان لمحات پر بھی حسرت ہوگی جو غفلت میں گزرے. یہ جتنے کھیل تماشے, پھر یہ ویڈیو گیم کو چھوڑ کر کارٹون میں جائے گا, پھر گندی فلمیں دیکھے گا. میں آپ کو بتاؤں 8 سال کا بچہ, 8 سال کا گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. 8 سال کا بچہ. ہمارے پر لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ نیکی کا. اندر کیا ہے؟ پیشاب پخانے کے مقامات بھرے ہوئے ہیں, اللہ معاف فرمائے. یہ خاندان ناچنا, ہم ناچیں, شرم نہیں آتی ہمیں ناچتے ہوئے. اس تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے علماء نہیں پیدا ہوتے. ایرانی شہزادیاں تھیں, حضرت مفتی احمد ممتاز صاحب دامت برکاتہم آئے تھے, خان کا تشریف لائے تھے. فرما رہے تھے 3 شہزادیاں تھیں جو فتح ہو گیا. ایرانی شہزادیاں تھیں, تفصیل کا موقع نہیں.
ایک ایرانی شہزادی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، پھر وہ ایمان لے آئی، شادی ہوئی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے فقیہ محدث پتہ نہیں کیا کیا کتنے اللہ والے، خانہ میں کعبہ میں بیٹھے تھے دعا کر رہے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ کی تفصیل کا موقع نہیں ہوتا نا، کتنے ملکوں کا اکیلا بادشاہ، اپوزیشن کوئی نہیں، کتنے ملکوں کا بادشاہ، اس نے دیکھا کہ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ حاضر ہیں، طواف کیا، 2 رکعت پڑھی واجب الطواف، اور حضرت کے پاس پیچھے آ کر بیٹھ گیا۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ دعا مانگ رہے تھے، وہ بھی ان جملوں میں مزہ ہے جناب۔ جب دعا ختم کی تو بادشاہ سامنے آیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عمر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ یہ موجودہ ملک مصر، شام، یمن، عراق اور سعودی عرب کا وہ سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے جواب، بادشاہ نے کہا کوئی حاجت ہو مجھ سے طلب کرو میں پوری کر دوں۔ اللہ والے مال کے غلام نہیں ہوتے، پوسٹوں کو سلوٹ نہیں مارتے ایسے۔ جس کے دل میں بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ہوگا وہ بادشاہوں سے مروب ہوگا، مال سے مروب ہوگا، لڑکیوں سے مروب ہوگا، مختلف چینل سے مروب ہوگا، وہ تو اللہ کے ساتھ مست رہے گا۔ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے تھے اور عرض کرتے تھے مولوی جی جب اللہ کا نام لوں میرا منہ میٹھا ہو جاوے، خدا کی قسم مولوی جی میرا منہ میٹھا ہو جاوے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے سائیں آپ قسم مت کھاؤ، میرا ایمان ہے کہ آپ کو یہ مٹھاس ملتی ہوگی، کیونکہ اے دلی شکر پوشتر یہاں کے شکر سازت، اے دوست یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی میں مٹھاس پیدا کرنے والے کا نام زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اللہ یہ لکھا ہے نا، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، عاشقوں کا مینا اور جام ہے۔ لڑکے اور لڑکیوں کے عاشق کو یہ تھوڑی گٹر لائن پسند آئے گی، یہ چیزیں تھوڑی پسند آئیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ ابھی ایک جگہ جانا ہوا، بڑا ادارہ، محتمم صاحب نے بیٹے سے ملایا، بتاؤں گا نہیں کہ انہوں نے بتایا یہ عالم بن رہا ہے اور یہ ڈگری بھی لے رہا ہے، اس بیٹے نے خود بتایا۔ میں نے دیکھا ایسے آپ کا اپنا ادارہ کو غیر آ کر وہاں پر آ کے سنبھالے گا، آپ نے دونوں میں سے پسند کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وراثت یا فرعون کی وراثت، مال قارون کی وراثت، یہ آپ نے پسند کرنا ہے۔ ان ڈگریوں کی قیمت کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی ڈگری تھی؟ پھر لکھ کر دے دو کہ سب غلط تھے ہمارے سلف صالحین، موجودہ جو ہیں وہ سب غلط تھے، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے۔ میری طرف دیکھ رہا تھا، میں نے کہا بھائی میرے کو نہیں جملے کہتا یہ، کسی کو برا نہ لگے، ہے حق لیکن برا نہ لگے، میں ایسے نہیں بولتا ہوں، آپ سے دل چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کا ادارہ اپنا ہے، اس کو کون سنبھالے گا؟ پھر ایسا نہیں کہ نیک لوگ نہیں ہیں سنبھالیں گے، نہیں، لیکن اللہ نے آپ کو تو ایک نعمت دیا نا بھائی، یہ وراثت تو ہے نہیں، گدھی نشینی تو نہیں ہے، گدھی نشینی کہہ رہا ہوں، گدھی نشینی نہیں کہہ رہا، گدھی نشینی تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو آیا اس کو بٹھا دیا، اللہ معاف فرمائے، لیکن آپ تو عالم بن رہے ہو، حافظ ہو، آپ چھوڑو ان چیزوں کو یار، ان چیزوں میں بہت لوگ ہیں۔ یہ جس زمانے میں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں ایک ہی نام لے رہا ہوں، اس زمانے میں سب سے بڑے مالدار سیٹ کا نام تو مفتی صاحب بتا دیں مجھے ذرا، نہیں بتا سکتے، تو ان چیزوں میں کیا پڑے ہیں بھائی؟ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا کہ کوئی حاجت ہو مجھ سے طلب کرو میں پوری کر دوں گا۔ یہ دونوں باتیں میں نے کس بات پہ سنا رہا ہوں؟ ایک حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ اور ایک حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ، اس بات پر بتا رہا ہوں کہ کوئی حافظ بنے، عالم بنے۔ ارے بھائی کھائے گا کہاں سے؟ وہ تجھے کون کھلا رہا ہے چوری صاحب جناب؟ وہ جو تانوں کھلا رہا ہے وہ سانوں بھی کھلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو اللہ تعالیٰ چرند کو، پرند کو، کیا سور کتے کو رزق دے رہا ہے اللہ، 3 حصہ خوراک سمندر دریا سے ہوتی ہے، جو اللہ ان مچھلیوں کو کھلا رہا ہے وہ تجھے مجھے نہیں کھلائے گا یار۔ ایک بزرگ تھے، وہ ایک تھے نیک بن رہے تھے اور عالم بھی بن رہے تھے ساتھ میں، اور نیکی تو ضروری ہے تقویٰ۔ تو کسی نے پوچھا کہ قحط لگا ہوا ہے اور آپ جو عالم بن رہے ہیں آپ کو کھلائے گا کون؟ آپ کو کھلائے گا کون؟ دیکھو بھائی مہمان کتنے دن کا ہوتا ہے؟ ہاں جی 3 دن کا۔ کسی روایت میں کیا، کسی روایت میں کیا، میں ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے 1000 سال، آخرت کا 1 دن، دنیا کے 1000 سال اور وہاں کا 1 دن۔ وہ بزرگ ہنسنے لگے، کہا بھائی عالم بن رہا ہوں، آپ فکر نہ کرو، آپ سے میں مانگوں گا نہیں،
لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ مہمان 3 دن کا ہوتا ہے، میں اللہ کا مہمان ہوں، طالب علم ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں، 3000 سال تو اللہ مجھے کھلائیں گے، پھر تو مجھ سے پوچھنا مجھے کون کھلائے گا؟ ہے جی 3000 سال تو اللہ کھلائیں گے، پھر تو مجھ سے پوچھنا مجھے کون کھلائے گا؟ ارے بھائی یہ سب لوگ جو حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں نا، ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نعوذ باللہ، کیونکہ خود آگے بڑھتے نہیں ہیں. ان کا آگے بڑھنا اور یہ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یہ حافظ قرآن تو امت کے بڑے. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں فرمایا کہ بیان کرنے والا امت کا بڑا ہے، یہ امت کے بڑے ہیں. اب وہ شیطان اور نفس اور معاشرہ ان کو گناہوں میں لگاتا ہے. چلو چلو غیر شرعی تقریب ہے، وہاں ناچ گانا ہوگا، فوٹوگرافی ہوگی، مووی بنے گی. کیا اللہ معاف فرمائے اس زندگی کے اندر رکھا ہوا ہے گناہوں کی زندگی میں. بہرحال حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ مجھ سے دنیا مانگیں میں پوری کر دوں گا دنیا کی بات. انہوں نے جواب نہیں دیا. بادشاہ سمجھا کہ شاید انہوں نے سنا نہیں، اس لیے دوبارہ بادشاہ نے کہا میرا دل خوش ہو جائے گا، آپ کوئی حاجت بتائیں تاکہ میں اس کو پورا کر دوں. جب دوبارہ کہا تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں اللہ کے گھر میں ہو کر اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگوں. آگے سبحان اللہ اور چلے گا بھائی، آگے سننا ذرا. بادشاہ خاموش ہو گیا، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی. حضرت سالم اپنے قیام گاہ کی طرف چلے، بادشاہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا. آگے سننا ذرا میرے پیارے بھائیوں، آگے سنیں گے تو مست ہو جائیں گے. اللہ نے عالم کو عزت کیا دی ہے ہر دور میں، اور عزتیں کیا دی ہیں اور کیا ملیں گی، اس کو ذہن میں رکھنا. پھر پوچھنا نہیں کھلائے گا کون ہے جی. اللہ اکبر. سننا ذرا. حضرت باہر نکلے تو راستے میں کوئی آیت کی تفسیر پوچھ رہا تھا تو جواب دے رہے تھے، کوئی حدیث پوچھ رہا تھا تو جواب دے رہے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو اس کو بھی جواب دے رہے ہیں، کوئی اپنی مشکل پریشانی بتا رہا ہے اس کا حل بھی بتا رہے ہیں. جب حرم سے نکل گئے حدود سے، بادشاہ نے مجمع چیر کر کان میں کہا کہ اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے، اب تو مانگیں، اب تو شرم والی بات نہیں. کیسا؟ اور وہ مجمع سوچیں ذرا، زنا کے خیالات سوچیں، بدفعلی کی اور ننگی فلمیں سوچیں. اس سے بہتر یہ کیوں نہیں سوچتے؟ اس سے بہتر اتنے بڑے پہاڑ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ کر گئے ہیں، طائف کے پہاڑ پر، اور پتھروں کی بارش ملی ہے. ہمیں اگر چھوٹے کنکر پتھر کوئی مارے ہم ایسے ایسے کریں گے. تو یہ سوچیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح فرما رہے ہیں، لال لال خون کس طرح بہہ رہا ہے، نالے مبارک تک پہنچ گیا. صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تصور کرے 70 جنازے چلے آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی جانوں کے جنازے نکال دیے. یہاں کیبل کا جنازہ نہیں نکلتا، VCR کا جنازہ نہیں نکلتا. ہر وقت لڑکیوں کے چکر میں، ہر وقت فیس بک اور یوٹیوب اور لعنتی چیزیں. ایک مدرسے میں بیان ہوا تو میں نے اعلان کیا کہ جی بیان کے بعد ہمارے ساتھی بیٹھیں گے، ان سے آپ مفت میں بیان لوڈ کرا لیں جس کو لوڈ کرانا ہو. تو طلباء نے ان کو گھیر لیا، پوچھا شیخ کون سے فیس بک پر آتے ہیں، کون سے یوٹیوب پر آتے ہیں کہ ہمارے شیخ لعنت بھیجتے ہیں اس پر. مدینہ شریف میں جب باہر نکلا ایک آدھ کڑک، جان پہچان ہو تب بھی غلط، اور یہ تو جان پہچان بھی نہیں. ساتھیوں نے موبائل لے کے ڈیلیٹ کر دیا. کیوں؟ انہوں نے جو نیک گمان کہا اللہ اسے بڑھ کر بنا دیں. پھر ہوٹل کے کمرے میں مجلس ہوتی تھی اس زمانے میں، تو دوسرے تیسرے دن مجھ سے کہنے لگا کہ اپنی مووی کیوں نہیں بنانے دیتے ہو، بار بار کہہ رہا ہوں منع کر رہے ہو. میں مختصر بتاؤں گا. میں نے کہا بھائی یہ آپ مووی اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کو دکھائیں گے؟ کہا اسی لیے تو بنا رہا ہوں. میں نے کہا پھنس گئے خود. ان کا مجھے دیکھنا جائز ہے یا حرام ہے؟ میری طرف دیکھنے لگا. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والی بیویوں سے فرما دیں اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. من تبعیض یا ہے، ان سے احتیاط کرنا ہے. تو آپ کی جب بیٹی مجھے دیکھے گی تو اس کے گناہ میں میں شریک ہوا. ہمارے حضرت نے ہمیں یہی سبق سکھایا، ہمیں کسی سے بحث نہیں کرنی ہے. جب سفید داڑھی والے کو دیکھے گی تو کالی داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی، بغیر داڑھی والے کو کیوں نہیں دیکھے گی، ڈرامے فلمیں کیوں نہیں دیکھے گی، پھر نندوئی بہنوئی اور دیور کو کیوں نہیں دیکھے گی. تو اللہ کے حکم کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اللہ معاف فرمائے. میری طرف دیکھنے لگا، موبائل نکالا، اس طرح کچھ کیا کہ سب میں نے ڈیلیٹ کر دی تصویریں. یہ اللہ معاف فرمایا. فضول باتوں کے اندر آ کر پھر بحثیں کرتے ہیں ہم. اتنا زور دیتے ہیں میڈیا پر آنے کے لیے، پتہ بھی ہے کہ ہم سے یہ باتیں مت کرو خدا کے واسطے. اتنا زور دیتے ہیں، اپنی اولاد اور گھر کے اندر شرعی پردہ ہے، نمازوں پر اتنا زور دیا جاتا ہے، خصوصاً فجر کی نماز پر، اور اس پر زور دیا جاتا ہے تم چینل پر آؤ. تو تبلیغی جماعت کون سے چینل پر آتی ہے؟ ابھی تو اجتماع آ رہا ہے، کون سے چینل پہ پٹی چل رہی ہے؟ کون سا تبلیغی جماعت کا چینل ہے؟
کون سی بس کھڑی ہوئی ہے 2,000 2,000 چلو رائیونڈ چلو رائیونڈ، ایسا ہے؟ ہمارا تو پھر بھی پوسٹر لگ جاتا ہے، لیکن ان حضرات کا کیا ایک اخلاص ہے. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مرید تھے حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلیفہ تھے. اب سننا آ گیا، کیا عرض کروں، حضرت نے اتنی باتیں سنائی ہیں اس معاملے میں کہ پیسے کو چھوڑو، سونا چھوڑو، خالق کے سونا کو حاصل کرو. ایک بزرگ جا رہے تھے مست ہوتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، کسی نے کہے بابا یہ تو کیا اتنا مست کرتا ہے، تیرے پاس سونا ہے کیا؟ کہا نہیں بھائی سونا تو نہیں ہے، لیکن سونے کا خالق الحمدللہ دل میں رکھتا ہوں. سونا کیا بیچتا ہے، اللہ معاف فرمائے، مٹی ہی تو ہے، قبر میں تو نہیں جائے گا. یہ قبر میں جب جائیں گے حافظ قرآن اس سینے میں قرآن پاک لے کر جائیں گے، احادیث مبارکہ لے جائیں گے، تفاسیر لے جائیں گے. مالدار کیا لے جائے گا؟ کیا لے جائے گا جی؟ تو مالدار تو آپ لوگ ہوئے نا، یہ کہاں مالدار ہوا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مذہب کے علماء مالدار ہوئے وہ مذہب تباہ ہوا. فرمایا علماء کا غریب رہنا ہی اچھا ہے. حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ بھیک مانگنے کا مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کچھ شہد بیچ لیا، کچھ کپڑا بیچ لیا، اتنا پیسہ ملا کہ امام بن کر کام کرے گا، غلام بن کر کام نہیں کرے گا. یہ وہ منع ہے کہ ویسے فرض کرے کوئی 2 گھنٹے دے رہا ہے، ایک مثال، لیکن زیادہ تو دین میں دے رہا ہے. خاص لوگوں کو تو چھوڑو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک خاص جماعت ہونی چاہیے جو کسی دھندے کی طرف دھیان ہی نہ کرے، خود اللہ کھلائے گے، خود اللہ پلائیں گے. اب سنیے گا، بادشاہ نے مجمع کو چیر کر کان میں کہا اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے نا، اب تو مانگیں، اب تو شرم والی بات نہیں. حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ سے دنیا مانگوں یا آخرت؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ بادشاہ نے خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا حضرت دعا مانگیں، آخرت میرے پاس کہاں؟ اب سنیں دل کو چیرنے والی بات. جناب حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا کبھی اس سے نہیں مانگی جو حقیقی مالک ہے دنیا کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی طلباء آپ بھی تو سبحان اللہ کہو بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمایا کہ میں نے کبھی دنیا اس سے نہیں مانگی جو حقیقی مالک ہے، تو تجھ سے کیسے مانگوں؟ اب سننا، میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے، دین مانگا ہے، تقویٰ مانگا ہے، وہ دنیا خود دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے. بغیر مانگے ویسے بھی کیا کیا نعمتیں نہ دی بھائی. ہمیں یہ لالچ آئی ہے میڈیا کی وجہ سے. وہ فلمیں دیکھتے ہیں نا، ہے جی سفید داڑھی ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے ایسی بیوی چاہیے. پہلے ایک بیوی کو تو سنبھال کر رکھ بھائی، ایسی بیوی چاہیے. طالب علم ایک صاحب آئے، طالب علم صاحب کہ میری شادی کرا دو. میں نے کہا بھائی خانقاہ میں ایسا تو دفتر ہے نہیں شادی دفتر. تو وہ تھوڑا ضد کرنے لگا. میں نے کہا اچھا بھائی بتاؤ آپ کی خواہش کیا ہے؟ کہ چاند کا ٹکڑا ہوئے. میں نے دل میں سوچا خود بھوسی ٹکڑا ہے، چاہیے چاند کا ٹکڑا ہے جی. صحت ہر چیز اول چاہیے، بیوی اول، اولاد اول، اور دین ابے چلتا ہے یار، چھوڑو یار بڑا مولوی بننے میں کیا ہے. یہ اس طرح باتیں ڈال دیتے ہیں. ہر وقت ایک صاحب کو بیت الخلا جانے کی جلدی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے صاحب. ابھی ایک جگہ پہ تھا، کھانا کھا رہے تھے، سامنے بھی لوگ بیٹھے تھے کھانا کھا رہے تھے. میں کھانا نہیں کھا سکا، ایک روٹی کھاتا ہوں، میں نہیں کھا سکا. میں روٹی اتنا یہاں پر آ کے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے دبا دیا ہو. دیندار کہلاتے ہیں اور میری طرف دیکھنا سمجھو یہ چمچہ ہے، ہم چمچے سے چاول کھا رہے ہیں. غور سے دیکھنا، یہ چمچے سے چاول کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جب چاول پورے نہیں آ رہے تو ہاتھ سے پھر چاول رکھ کر پھر کھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی جنت میرے ساتھ رہے. دیندار کہلا رہے اور چمچے سے کھانا کھا رہے. بھائی ایک کھیر کھانی ہے چمچے سے کھائیں گے، چاول میں کڑھی ملائی ہے یا سوپ ملا ہے چمچے سے کھائیں گے، لیکن میٹھے چاولوں کو چمچے سے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرے چاولوں کو کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس کو اچھا پھر اب سامنے بیٹھے ہیں، دوسرے کا عیب دیکھنا جائز نہیں ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. وہ بوٹی تھی نا، اس کو بھی چمچے سے توڑ رہے ہیں، بوٹی کو چمچے سے توڑ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. پھر تھوڑی تھوڑی ٹوٹی، اس کو پھر ہاتھ سے رکھا پھر کھا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. ٹیشو دینا ذرا. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا شیخ، انہوں کے پاس ایک مہمان ہے، ان کو کھانے بیٹھے رہا. یہ سمجھو روٹی کا ٹکڑا ہے، اتنا بڑا ٹکڑا کوئی کھائے گا؟ اتنا بڑا ٹکڑا ہے، اس کا ایسے میری طرف دیکھنا، ایسے پائپ بنایا ہے ایسے.
اور پھر شوربا لے کے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ فرمایا یہ کیا ہے، اس کو آئندہ میرے ساتھ مت بٹھانا. سارا کھانا میرا ہضم کرا دیا. ایک اور ساتھ بیٹھے کھانا کھایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ یہاں سے یار، سارا کھانا میرا ہضم کرا دیا. ایک اتنا کھاتا تھا حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی اتنا تم کھاتے ہو یہ صحیح ہے؟ کہ حضرت مہنگا کھاتا ہوں. کہ پھر بیت الخلاء کیوں جاتے ہو 3 4 مرتبہ؟ کہ حضرت وسوسہ مٹانے جاتا ہوں. کہیں ہمارے حضرت ہنسنے ہنسانے والے، ہمارے حضرت ہنسنے ہنسانے والے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کا وسوسہ دیکھوں. وہاں واش روم تو ہوتے نہیں تھے بیت الخلاء، جنگل میں جانا پڑتا تھا. پھر حضرت آئے اگر کہا حضرت ان کا وسوسہ کم از کم 1.5 پاؤ کا ہوگا. اللہ معاف فرمائے، مجھے اب تک دل میں غم ہے کہ چمچے سے کھا رہے ہیں. میں چشمہ دن وہاں سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کرتا ہوں. میں طویل ہے، مختصر پڑھوں گا. 1437 ہجری کے بخاری شریف کا ختم بمقام مہد الخلیل بہادر آباد میں. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں بات کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس طرح کے اجتماعات میں مجھے دعوت دی جاتی ہے. اس کا اب تو آپ سن ہی رہے ہیں کہ بدعت بنتا جا رہا ہے. بخاری شریف کی جو ہے حضرت شیخ الاسلام جو فرما رہے ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے ہندوستان سے چھپی ہے جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اب یہ بدعت بنتی جا رہی ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس طرح کیا تھا کہ پھول اور نوٹ والے ہار پہننا، پھولوں والے ہار پہننا، نئے نئے مہنگے کپڑے، نئی نئی مہنگی واسکٹ. اب مدرسے سے لے رہے ہیں وظیفہ اور بخاری کے ختم میں 400 لوگوں کی 3 4 لوگ مل کے دعوت کر رہے ہیں. تو وہاں جو لیا آپ نے مال وہ، اب اس میں ایک طالب علم جو ہے اس کے پاس مال اتنا نہیں ہے اور اس کا بابا اور بھائی آ نہیں سکے اس کے ختم بخاری میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اس کے کپڑے بھی ایسے ہی سادے ہیں. ان کا دوست نے 8 سال ساتھ پڑھا ہے، اس کو پیچھے چھوڑ دیا. مال کی چمک دمک اللہ معاف فرمائے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے سب کچھ کیا تھا. ایک اللہ والا بن گیا کوئی بھی شخص، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، وہ بھی دعوتیں کرتا ہے. اس کا کیا ساری بخاری شریف پہ عمل ہو گیا؟ آنکھ کی حفاظت پہ عمل ہو گیا؟ زنا العین یا نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، اس سے بچیں. اور پھر نئے نئے جوڑے، پھر خواتین کا تو بھی میں بتاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. جو حضرت کے پاس خط ہے نا، میرے پاس اس میں موجود ہیں. تو فرمایا کہ آج کل ہمارے مدارس کی کثرت اور ان میں طلباء کی بڑی تعداد دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. ایک زمانہ ہم نے ایسا گزارا کہ یہاں 3 بڑے ادارے تھے کراچی میں، دارالعلوم کراچی، بنوری ٹاؤن اور جامعہ فاروقیہ. دور حدیث کی طلباء کی تعداد 20-25 سے زیادہ نہیں تھی. اس سے اندازہ لگائے کہ ابتدائی تعداد کتنی ہوگی. اب یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ چکی ہے. تعداد کو دیکھ کر، مدارس کو دیکھ کر اور طلباء کی کثرت کو دیکھ کر خود بخود دل خوش ہوتا ہے. مختصر کروں گا. میں نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت، علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت بھی کی ہے. ایک دن نہیں 8 سال تک میرا سب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں گزرا. میری سعادت ہے. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میرا مضبوط تعلق 15 سال رہا. یہاں میں بتاتا چاہوں، مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان میں حسن تھا بہت. فرمایا میرے استاذ نے کبھی مجھے کسائی کی نظر سے بھی نہیں دیکھا. اتنی لڑکوں سے نظروں کی حفاظت. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحتیں بھری ہوئی ہے، شہوت ہو یا نہ ہو لڑکوں کو مت دیکھو. شہوت آتے ہوئے دیر کتنی لگتی ہے. بجلی کا تار گرا ہوا ہے، وابڈا کے انجینئر کہہ رہے کرنٹ نہیں ہے کوئی اس کو ہاتھ لگانے والا؟ نہیں، کرنٹ نہیں آ تو سکتی ہے. ایک نوجوان کو حضرت نے کہا تم اس لڑکے کے ساتھ اتنا گھومتے ہو، یہ حسین لڑکے تو الامرۃ الحسن الذی تر شاربہ ولم تنبت لحیتہ فحکمہ کحکم المرۃ لا یجوز النظر من فرقہ الی قدمہ. یہ تو لڑکیوں کے حکم میں پیر سے لے کر سر کے مانگ تک دیکھنا نہیں ہے ان کو. کہ حضرت یہ لڑکا جو ہے نا بہت نیک ہے، اس کی وجہ سے میں نے دوستی کی ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں. حضرت شیخ اللہ بولا جب کا آپریشن بھی ایسا ہی ہوتا تھا. فرمایا اس سے ایک نیک کو میں جانتا ہوں، کالے رنگ کا ہے، توند نکلی ہوئی ہے، ناک پکوڑے جیسی ہے، کالا رنگ ہے، چیچک کے داغ ہیں اور آنکھ سے کیچڑ بہ رہا ہے، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، ناک جو ہے پکوڑے جیسی ہے، آگے سے ہونٹ کٹا ہوا ہے، ناک بہ رہی ہے، سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اس سے ایسی زبان بھی نکال رہا ہے، ایسے بھی کر رہا ہے نیک، تہجد گزار. اس سے دوستی کرے گا؟ کہیں کیا جواب دو ایمانداری سے.
کہ میں مر جاؤں گا سے دوستی نہیں کروں گا، تو تم اس سے دوستی نہیں کر رہے ہو، تم اس کے حسن سے دوستی کر رہے ہو. تمہارا یہ عشق جو ہے تمہیں گندے مقام تک پہنچائے گا جہاں پتھروں کی بارش ہوئی تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر 6 لاکھ کی ایک لاکھ کی 6 بستیاں. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بازو پہ اٹھائی، فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. پتھروں کی بارش کی اللہ نے اتنا اوپر کے تفسیر میں حضرت فرماتے ہیں لکھا ہے کہ آوازیں تک سنی آسمان والوں نے، وہاں سے الٹ دیا ایسی بستیوں کو جو کتے اور سور والا کام کرتے تھے. بتاؤ کوئی زندہ بچے گا؟ اللہ نے پتھروں کی بارش فرمائی. اللہ معاف فرمائے، فکر نہیں نا. تو فرمایا وہاں وسیع اللہ صاحب کے ساتھ 15 سال میرا تعلق رہا، اور حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب کی زیارت بھی کی رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ سمجھ رہے ہیں ان تمام بزرگوں کے ساتھ میرا تعلق رہا ہے، لیکن آج روشنی کا دور ہے. آج اس روشنی میں ہمارے علماء اور ہمارے فضلاء اور ہمارے طلباء جو تیار ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے بزرگوں کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. مولویوں کے ذہنوں میں آج ٹی وی موجود ہے، تب شروع کی بات ہے یہ اتنی، اس 1437 ہجری کی بات. مولویوں کے یہاں آج کل مختلف تقریبات میں موویاں بنتی ہیں. آج مولویوں کی ایسی تصویریں آپ کو بآسانی مل جائیں گی جس میں ان کے ساتھ غیر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور فوٹو کھنچوا رہے ہیں عورتوں کے ساتھ. اور جو مفتی صاحب فرمائے کہ بھائی یہ طریقہ جائز نہیں ہے دین پھیلانے کا، کہ بدکار عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عورتوں میں دین پھیلانا، مرد سب ختم ہو گئے ہیں، اکیلے یہی عورتیں باقی بچی ہیں. اب جب مجھے بھی کسی نے یہ دعوت دی تھی لاہور میں آڈیٹوریم میں، بڑے آڈیٹوریم بیان کے لیے، مرد عورت الگ ہوں گے، یونیورسٹی یا کالج کا تھا، کہاں وہ الگ راستے ہوں گے، وہاں شرعی پردہ ہوگا. میں نے کہا کیسے شرعی پردہ ہوگا؟ کہ آگے لڑکے بیٹھیں گے بھی، یہ لڑکیاں بیٹھیں گی، اوئے شرعی پردہ ہے. میں نے کہا پھر میں بیان بیٹھ کے نہیں کروں گا، کھڑے ہو کر کروں. آپا دوپٹہ اوڑو یا آپا نقاب کرو، آپ کا دل ہم کو دل ملا رہا ہے. چریا کہیں گا، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی نافرمانی میں جا کے دین پھیلائیں. حضرت فرماتے تھے ایک ہو مولانا رومی ہو نجات کے لیے کافی ہے. فرمایا کہ آج میں نے اپنے آنکھوں سے بڑے بڑے اہل علم کو چھری اور کانٹے سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اس لیے اتنی بڑی تعداد میں ان مولویوں کی جماعت کو دیکھ کر، اتنی بڑی تعداد میں ان مدارس کی آبادی کو دیکھ کر، اتنی بڑی تعداد ان فضلہ کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہوں. کئی لوگ میری بات سے بات ناگوار گزرتی ہے، میں اپنی بات کہنے پر مجبور ہوں. کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. کوئی میری بات سے ناخوش ہوتا ہے، ہوتا رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. میں نے جن بزرگوں کے نام لیے ہیں، میں یہ تبدیلیاں ان کے اولادوں میں دیکھ رہا ہوں، میں یہ نئی تبدیلیاں ان کے بچوں میں دیکھ رہا ہوں. اس واسطے سے آج کل فارغ ہونے والے ان نوجوان فضلاء اور علماء کو نصیحت کرتا ہوں، اگر خیر چاہتے ہو، اگر تم اپنی کامیابی چاہتے ہو، اگر تم فلاح کے طالب اور خواہش مند ہو تو خدا را اس نئی روشنی کے چکر میں نہ آنا. اب مفتی صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ اس پہ بیان کریں، پھر میں 2 گھنٹے کا بیان کروں گا کہ نئی روشنی کیا چیز ہے. اس میں مال بھی آ گیا، ڈگریاں بھی آ گئیں، دین کو چھوڑ کر دنیا بھی آ گئی اس کے اندر. اس نئی روشنی کے چکر میں پڑو گے تو خود بھی برباد ہو جاؤ گے، دوسروں کو بھی برباد کرو گے، تباہ کرو گے. اس لیے اس سے کنارہ کش ہو، اور اس کا طریقہ فقط ایک ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک طریقہ ہے صرف، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو. اور تقوی اختیار ہوتا ہے صادقین کی صحبت میں. اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ صادقین کے معاملے میں اچھی طرح چھان بین کی ضرورت ہے. کئی لوگوں نے صادقین کا انداز اختیار کیا ہوا ہے، لیکن بقسم کہتا ہوں کہ صادقین نہیں. اس لیے اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. چلتے جاؤ چلتے جاؤ. میرا دل چاہتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1398 ہجری مفتی فران میاں 1398 ہجری، ابھی کیا ہے، کتنے سال پہلے، 43 پہلے، کتنے سال، 46 سال پہلے جو ہے خط لکھا تھا. کس کو؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. دوستوں غور سے سننا بچوں، ہمارے حضرت والا جہاں بچے ہوتے تھے نا زیادہ، تو فرماتے تھے کہ اے طلباء کرام، کل آپ منصب سنبھالو گے حافظ کرانے کا اور علم پہنچانے کا. اختر کی ایک بات یاد رکھنا، درد سے مر جانا، لڑکوں سے ٹانگیں نہیں دبوانا، پیاس سے مر جانا، ان سے پانی مت منگوانا، سر کے درد سے مر جانا، مالش نہیں کروانا، دونوں جسم ٹکرائیں گے آپس میں، بارود کے دھماکے ہوں گے. اور خدا را اختر حدیث پاک کی بات پر اپیل کرتا ہے کہ کبھی تنہائی میں حسین لڑکے کو نہیں بلانا، تہمت سے نہیں بچ سکتے، اور تہمت سے اپنے آپ کو بچانا ہے.
وہی دیکھو آپ کو بتا رہا ہوں نا، مال سے مال بھرا ہوا ہے. اب مجھے تو اتنا مزہ آیا کہ حضرت نے حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کو کس طرح خطاب فرمایا، پیارے تقی. مزہ آیا؟ پیارے تقی. کیا کیا لکھواؤں. ہمارے اکابر جنہوں نے دارالعلوم دیوبند مظاہر العلوم کی بنیاد رکھی تھی، ان کا اخلاص، ان کے اخلاق، ان کے محاسن افعالی اور شریعت اور طریقت کی جامعت عجیب چیزیں تھیں. یہ حضرات ہر علم سے واقف، معقولات منقولات کے سمندروں کے شناور، اور ساتھ ہی بے نفسی، تواضع اور فنائیت کے مجسمے تھے. تواضع. آج ایک ہی درسگاہ میں آپس میں لڑ رہے ہیں، بات نہیں کرتے. ایک ہی درسگاہ میں بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے. ایک دوسرے کی غیبت، اساتذہ کی غیبت کا آگے بتاتا ہوں. جو نئے لوگ آئے، تصویر کھینچنا حرام ہے، کوئی تصویر کھینچنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ پھر ہمارے ساتھی موبائل لیں گے، صاف کر کے واپس کر دیں گے. سب کچھ ہوتے ہوئے اپنے نزدیک کچھ بھی نہ تھے. اہل سنت و جماعت کے مسلک سے یکسر ہٹنا ان کو گوارا نہ تھا. فقہ حنفی کے مضبوطی سے مقلد تھے اور عدم تقلید کو گمراہی کا پیش خیمہ سمجھتے تھے. تمام ائمہ حدیث اور ائمہ فقہ کا پورا احترام کرتے تھے. ان کے دل و زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے معمور رہتے تھے. سنیں آگے نا. ایک وہ زمانہ تھا کہ دونوں مدرسوں میں دربان سے لے کر صدر مدرس محتمم ہر شخص صاحب نسبت ہوتا تھا. آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ امتیازی شگون مٹ رہے ہیں اور اپنے اکابر کا ترہ امتیاز جو چیزیں تھیں، تقویٰ وغیرہ، اکابر ایک ایک کر کے بڑا خاص وقت آ رہا ہے سننے کا، ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں. یہ 40 برس سے زیادہ پہلے کی بات ہے. اس کے بعد صرف پچھلے سال میں کتنے ہمارے بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے. ٹھیک. اور اس وقت میرے دوست ہیں، معالج ہیں، حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کے ابھی بھی راستے میں فون تھا حضرت کا. مفتی اعظم رفیع عثمانی صاحب کے معالج ہیں. اس دن وہاں سے دارالعلوم کورنگی سے آئے پریشان. میں نے کیا ہوا؟ کہ حضرت شیخ الاسلام کی طبیعت ناساز، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کی طبیعت بہت ناساز، حضرت مفتی محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت ناساز، 2 اور بڑے بزرگ ہیں طبیعت ناساز. جامعہ اشرفیہ لاہور جانا ہوتا ہے، 5 دن سے پہلے تو چھوڑتے ہی نہیں، 8 دن. اور پھر فرماتے بس سب ختم، فجر بعد عصر بعد تمہارا بیان ہوگا، عشاء بعد. اس کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھا کر وہاں کے دارالفتہ کے 3 یا 4 مفتی میرے اجازت یافتہ بھی ہیں. قاری ارشد عبید صاحب نائب محتمم بھی اجازت یافتہ ہیں، اور کئی اساتذہ آتے وہاں پر آتے ہیں. اور پھر اشعار کے بعد ہنسنے کی باتیں. کس نے منع کیا؟ ہنسنے کی باتیں ماشاء اللہ. اب یہ باتیں میں یہاں تو کر سکتا ہوں، جمعے کے اور مرکزی بیان میں نہیں کر سکتا. یہاں کر سکتا ہوں کیونکہ یہاں سب دیوانے بیٹھے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیان ہماری نصیحت کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم نے اس سے احتیاط کرنا ہے. اور اگر یہی بیان میں کروں وہاں مجمع میں، حضرت فرماتے پکڑ کا خطرہ ہے، کیونکہ پہلے ہی میڈیا دشمن ہے مدارس وغیرہ کا، پھر ایسی باتوں کو اچھالیں گے تو اس میں ہماری پکڑ کا خطرہ ہے. ہمارے اکابر ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے ہیں اور چھوٹے ان کی جگہ تو لے رہے ہیں، لیکن علوم اور اعمال اور اذکار میں ان کے قائم مقام نہیں بن رہے ہیں. صرف رسمی الفاظ اور شاعرانہ قسم کے مضامین کی بہتات رہ گئی ہے بیانات میں. جس چیز کی ضرورت ہے وہ کمن اور کیفن ختم ہو رہی ہے. کسی کی وفات پر ماہناموں کے نمبر نکالنا یہ بھی ایک فیشن ہو گیا ہے. نمبر نکال دینے سے جانے والے کا حق ادا نہیں ہو جاتا. سنیں، دل کو چیرنے والی باتیں سنتے رہیں. جانے والے نے جو شریعت اور طریقت کی خدمت انجام دی، اس کو آگے بڑھانا، اس مزاج کے آدمی پیدا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. میں تو دیکھتا ہوں نا، جہاں میرا بس چلتا ہے شب جمعہ میں، وہاں اتنے طلباء آتے ہیں. میرا رات کو بھی بیان اسی طرح، دوسرا بیان عشاء کے بعد فجر میں بھی اسی طرح. کیا یار آپ نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، اس کی خدمت کے لیے میں پیدا کیا ہے اللہ نے. یہاں اتنے بڑے بڑے بال، جوئیں نکالنا، شیمپو کرنا، سکھانا، ہیئر ڈرائر لگانا، اتنی دیر تلاوت کر نہیں سکتے کیا؟ اللہ معاف فرمائے. اور اس کی، اور پھر ٹوپیاں، کالی ٹوپی حضرت منع فرما دیتے، لال ٹوپی منع فرما دیتے، ڈیزائن والی ٹوپی منع فرما دیتے. کہ بھیا آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو آپ کے دل میں کہ لوگ مجھے دیکھیں، ریا ہے. یہ سادہ رہو. سفید رنگ اللہ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے سفید رنگ، وہ سفید ٹوپی کیوں نہیں پہنتے ہو؟ یہ ڈیزائن والی ٹوپی اور لال رنگ کی ٹوپی، اس میں شیشے لگے ہوئے، آپ کا کیا واسطہ ان چیزوں سے بھائی؟ ہمارے حضرت تو فوراً ٹوپی بدلوا دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. اسی طرح بال چاروں طرف برابر، یا اس طرح پھروانا، یا کان کی لو تک بال رکھنا. 3 سنتیں ہمیں بتانا ہے. لیکن فرمایا اس وقت نہیں، جب بڑے ہو جاؤ نا تب بات ہے.
لیکن اس کی بالوں کی خدمت ہو سکتی ہے جو ہونی چاہیے، تو پھر کیوں رکھتے ہو؟ پھر حج اور عمرے میں افضل تو سر منڈانا ہے، سر کیوں نہیں منڈاتے ہو؟ کیوں یہ ٹوپیاں پہنتے ہو؟ اب ایک دوست میرے مجھ سے بیت کا تعلق، نہیں بتاؤں گا کس درجے کی پڑھائی ان کے پاس، مجھے اچانک شک ہوا، میں نے اکیلا بلایا ان کو، میں نے کہا اکیلے میں مجھ سے ملے آ کر، وہ آئے، میں نے کہا ٹوپی اتارو، میرے بال آپ کو سنت کے مطابق نظر آ رہے ہیں نا یہاں سے، اور اس ٹوپی جب ہٹائی تو اوپر انگریز کٹ بال بھرے ہوئے تھے۔ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں آپ کے دل میں یہود و نصارہ کی محبت ہے، تب نے آپ نے نقل کی ہے، برگر کٹ بال کٹوائے آپ نے۔ یہ سب ٹوپیاں حضرت والا کے آدمی مدرسے میں جا کر دیکھیں آپ، حضرت کے وقت میں تو پھر حضرت کا مزاج ہی اور تھا، بال 3 دفعہ ہاتھ میں آئے، چوتھی دفعہ اخراج، ٹخنا چھپا ہوا ہے، 3 دفعہ نصیحت کی، چوتھی مرتبہ اخراج۔ جب آپ کا ظاہری صحیح نہیں ہے تو باطن کیا ہوگا؟ آپ کیا دین آگے پھیلائیں گے؟ ٹخنا چھپا کر حرام کام کرنے والے کیا تو بیان کرے گا ٹخنے کے اوپر؟ وہاں تو پھر بتا رہا ہوں نا مزاج ہی الگ تھا۔ تم دونوں بھائیوں سے، حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے، تم دونوں بھائیوں سے اور اپنے اکابر کی ہر اولاد سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے کو سدھارے اور سنوارے، اور اکابر دیوبند کی اخلاص، تقوی، خوف، خشیت، ذکر، فکر، علوم، اعمال، ظاہری باطنی عمل، اصلاح کے طور طریقے جو ان کے تالیفات اور ملفوظات میں محفوظ ہیں ان کو اختیار کریں، اور ان کے مطابق آدمی ڈھالنے کی فکر کریں۔ ان حضرات کی صحیح یادگار یہی ہے۔ میں تو یہ دیکھ کر سن کر حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے اکابر کی اولاد اسکولوں اور کالجوں کی زینت بن رہی ہے۔ یہ 44 سال 43 سال پہلے کی بات بتا رہے ہیں، اور بیاہ شادیوں میں دین دیکھنے کے بجائے انگریزی پڑھا لکھا ہونا دیکھا جاتا ہے۔ جن بزرگوں کی زندگی عداوت یہودیوں میں فرنگ میں گزر گئی، آج ان کی اولاد یہودیوں کے طور طریقے اختیار کرنے میں فخر محسوس کر رہی ہے۔ یہ سب بال وغیرہ کیا ہے؟ سب چیزیں یہ اپنا شوق پیدا کرنے کے لیے گھر میں پینٹ شرٹ پہن کے گھومتے رہتے ہیں، اور جاگر پہن کر گھومتے، یہ کیا کہتے ہیں، ٹریک ٹراؤزر، وہ پہن کے گھومتے رہتے ہیں۔ اللہ معاف، شرٹیں پہنی ہوئی ہیں یہاں تک، نماز وغیرہ کی فکر نہیں چھٹیوں میں۔ میں اپنے بہت طلباء دوست ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کورونا کی چھٹیوں میں تلاوت کتنی کی؟ آپ نے احادیث مبارکہ کتنی سنائی؟ درس قرآن کتنا دیا جب تک مسجدیں کھلی ہوئی تھی؟ ارے اپنے اوتاق میں، ڈیرے میں، بیٹھک میں بھی تو دے سکتے ہو درس قرآن، 2 آدمیوں میں، 1 آدمی میں، چاہے کوئی بھی نہ ہو۔ اپنے وقت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت ملی تو کہا حضرت مجھے تھانہ بھون میں جانتا کون ہے؟ فرمایا مولوی اشرف علی، دکان کھولنا آپ کا کام ہے، گھاٹ بیچنا رب کا کام ہے۔ 3 سال تک کوئی بھی نہیں آیا، اور آج کیا معاملہ ہے؟ اس وقت یہ آخری بات بتا کر پھر تھوڑا عرض کر لیتا ہوں کہ برکت والا طالب علم کیسے بنے گا، اگر ہے تو بتا دیتا ہوں میں، کیا عرض کروں میں۔ ایک مجلس میں حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی شفیع صاحب محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تھانہ بند تشریف لائے، تھانہ بھون۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگے، حضرت میں جب یہاں آتا ہوں تو میرے بعض رفقا مجھ سے کہتے ہیں کہ تم تھانہ بھون بار بار کیوں جاتے ہو؟ یہاں اتنا عظیم الشان کتب خانہ ہے جس میں بڑے بڑے علماء اور فقہا اور بزرگان دین کی کتابیں، ان کو پڑھو اور فائدہ اٹھاؤ، اور درس اور فتاوی جو ایک عظیم عبادت ہے اس میں مصروف رہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں نے عرض کیا تھانہ بھون جا کر جو روحانی سکون ملتا ہے وہ یہاں نہیں ملتا۔ حضرت نے فرمایا یہ بتائیے خانقاہ سے تعلق کے بعد آپ کو اپنے علمی کاموں، درس و تدریس، فتاوی اور تصنیف میں کوئی فرق محسوس ہوا یا نہیں؟ کہ حضرت جی ہاں، زمین آسمان کا فرق ہو گیا۔ علوم کے بہت سے دروازے تو تھانہ بھون میں آ کر کھلے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بس تو ایسے لوگوں کو یہی جواب دو کہ خانقاہ جا کر وہ نظر اور وہ بصیرت عطا ہوتی ہے جس سے ان کتابوں کا صحیح فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ خزانے کتنے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ بتاتا حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم، دوسرے اکابر نام لے کر بتا سکتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی کتابوں کے بارے میں پڑھنے سے کیا فائدہ، کیا بتاتے ہیں فائدہ۔ اللہ اکبر۔ دعا کریں، ایک بات ایسی ہے جو دل چاہتا ہے مل جائے انشاءاللہ تعالی، ورنہ زبانی تھوڑا بہت بتا سکتا ہوں۔ جی بالکل مل گیا ماشاءاللہ۔ مفتی اعظم نمبر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 109۔ حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ
ابا حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چوتھی حاضری تھانہ بھون کی، اس کی کچھ تفصیل بیان کر چکے، تفصیل کا موقع نہیں تھا۔ در حقیقت یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ اس چوتھی حاضری میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح و تربیت کا جو تعلق قائم ہوا تھا، یہ اتنا گہرا، ولولہ انگیز، مستحکم اور ہمگیر تھا کہ جاننے والے جانتے ہیں۔ اس کے بعد سے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی در حقیقت اسی تعلق کی تفسیر اور اسی رابطے کی داستان ہے۔ اس داستان کو، چوتھی حاضری کے بعد کی داستان کو، اگر والد صاحب کے حالات زندگی سے الگ کر دیا جائے تو یہ ایک دیندار، ایک ذہین، جفاکش مدرس اور مفتی کے حالات زندگی تو ہوں گے، مگر اس جلیل القدر ہستی کے حالات نہ ہوں گے جسے تھانہ بھون کی خانقاہ کی چوتھی حاضری نے شیخ کامل، پیشوا دین، صاحب مقامات عالیہ، توازن اور اعتدال کے پیکر، عظیم محقق اور فقیہ بنا کر مفتی اعظم تک پہنچایا۔ چوتھی حاضری تھانہ بھون کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، وہ تربیت، وہ کیمیا تھی جس نے اس جوہر خالص کو نکھار عطا کیا، سونے کو کندن بنا دیا۔ سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بیان زیادہ دیر نہیں چلے گا، لیکن یہ داستان اتنی طویل اور مسلسل اور پہلو دار ہے کہ زیر تحریر مضمون میں اس کی طرف اشارے ہی آ سکیں گے، کیونکہ اس داستان کو نہ ایک عنوان کے تحت سمیٹا جا سکتا ہے، نہ پوری ایک تصنیف اس کے لیے کافی، کئی تصانیف کی ضرورت ہے۔ سنیں، حضرت والد صاحب کی چوتھی حاضری کے بعد حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی ورک ایسا نہ تھا جس پر خانقاہ تھانہ بھون کی چھاپ موجود نہ ہو، کوئی ایسی دلچسپی نہ تھی جو مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مذاق و مزاج میں ڈھلی ہوئی نہ ہو، کوئی مصروفیت ایسی نہ تھی جو خانقاہ تھانہ بھون سے ہم آہنگ نہ ہو۔ تصنیف و تالیف کے سلسلے میں علمی تحقیقات ہوں یا فقہ یا فتاوی کی گتھیاں، باطن کی ریاضتیں ہوں یا ظاہر کی عبادتیں، آخری شب کی خلوتیں ہوں یا واعظ و درس کی جلوتیں، خانگی الجھنیں ہوں یا ملکی اور سیاسی پیچیدگیاں، معاشی حالات ہوں یا اولاد اور ان کی شادی بیاہ کے معاملات، عزیزوں دوستوں کی مہربانیاں ہوں یا حاسدوں کی ریشہ دوانیاں، غم کا موقع ہو یا خوشی کا، ہر حال میں مرشد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے گہرا رابطہ تھا۔ اب لوگوں کو یہ تو نظر نہیں آتا، اور جو حضرت کی اللہ اتنی عزتیں دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا مل جائے معاملہ۔ بہرحال بڑی عجیب عجیب داستانیں یہاں لکھی ہیں۔ اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں فی الحال، اس کے بعد تھوڑا اور بیان ہو جائے گا، جب تک آپ جاگے رہے سوئیں نہیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی۔ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملے ہوتے نا تو اس کی بات ہی عجیب تھی، بڑے عجیب عجیب عنوان ہے حضرت کا کہ علم نافع غیر نافع کی نشانیاں اور علم نافع کے فائدے کیا ہیں۔ بہرحال چلو مل گیا معاملہ بھائی، ہے طویل، میں تھوڑا سا عرض کروں گا صرف۔ ہمارے یہاں فتویٰ آیا تھا استفتاء کے ٹوپی کے بارے میں، تو تھانہ بھون سے، یہ دارالعلوم دیوبند سے، دارالعلوم کورنگی سے، بنوری ٹاؤن سے، جامعہ فاروقیہ سے، اشرف المدارس سے، اور ہمارے دارالفتاء و ارشاد کا فتویٰ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ٹوپیاں تھی، سب میں لکھا ہوا ہے، ایک اونچی اٹھی ہوئی، ایک چپکی ہوئی اور ایک کانوں سے ڈھکا جاتا تھا۔ لیکن کسی ٹوپی پر سختی کرنا کہ بس تم یہی پہنو ورنہ تعلق نہیں ہوگا تو یہ خود بدعت بن جائے گی آگے چل کر۔ اس ہمارے دارالفتاء کے فتوے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ لکھا ہوا ہے، انفاس عیسیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 15، بزرگوں کا نمونہ بننے ہی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی عزت ہے۔ جب بزرگ سے محبت ہوتی ہے تو ان کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے۔ اول یہ شخص بتکلف ان کے اداؤں کو اختیار کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سچ مچ مشابہ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات صورت و شکل، چہرہ مہرہ بھی بزرگ کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کے نمونے پر چلنے کی کوشش کرو، جہاں رہو ان کے طرز پر رہو، اس سے ایک قدم نہ ہٹو، اسی میں دین کی حفاظت ہے اور دنیا کی بھی عزت ہے۔ تمہاری گفتار، رفتار، نشست، چال ڈھال سب اپنے بزرگوں کے نمونے پر اس کا پورا اہتمام کرو۔ اس کو حضرت والا اور میرے موجودہ شیخ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، ہر بیان میں فرماتے ہیں کہ اکابر دیوبند ثلاثہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاعرہ اولیاء مضبوط پکڑو۔ ابھی آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اگر میں دائیں طرف کچے میں اتر جاتا تو یہ جگہ ملتی مجھے؟ اس کو کہتے ہیں شاعرہ اولیاء، بزرگوں والی بات بتا رہا ہوں، یہ ہے ہائی وے یا نیشنل ہائی وے،
یا موٹر وے، اسی پر رہنا ہے تو ملتان پہنچیں گے، اگر ادھر چلے گئے تو پھر واپس کراچی پتہ نہیں کب پہنچیں گے دھکے کھا کھا کے. تو یہ شارع اولیاء اس کی نقل کرنی ہے. اب جلدی جلدی انشاءاللہ اس کے پر اور مثالیں سامنے ہیں جس میں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی پر مضامین ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کیا معاملہ ہوگا. بہرحال جی اور جلدی جلدی عرض کرتا ہوں. ایک تو دل چاہتا تھا لڑکوں پر بیان کروں کچھ، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. صرف حضرت علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات عرض کر دیتا ہوں بس، تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ جی یہ شہوت کے ساتھ دیکھنا منع ہے. میں صرف ایک بار پڑھوں گا. شامیہ جلد نمبر 1 صفحہ 407، جلد نمبر 6 صفحہ 365، ایچ ایم سعید اینڈ کمپنی کا فتاوی شامیہ. شہوت کے ساتھ لڑکوں کی طرف دیکھنا حلال نہیں، شہوت کے ساتھ. اور شہوت کا یقینی طور پر پایا جانا ضروری نہیں. یقینی طور پر شہوت پائی جائے تب بھی حرام، شہوت کا غالب گمان ہو تب بھی حرام، بلکہ شہوت کا شک ہو تب بھی حرام. اب اس کے سامنے کیا بول سکتا ہے؟ اور ہم لوگ یہ خیال کرتے ہیں بدفعلی کی خواہش ہی شہوت ہے. یہ تو شہوت ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اسے چومنے، گلے لگانے، اس کے ساتھ لیٹنے کی خواہش بھی شہوت ہے. میں رک کر پھر بتاتا ہوں، حضرت کا نام لیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ ہو کہ یہ چیز یہاں لکھی ہوئی ہے، بعد میں دیکھے تو کہے تو جھوٹ ہو گیا. حضرت فرماتے ہیں یہی گلے لگانا، چومنا، لیٹنا، اس پہ خرچے کرنا، اس کو دیکھ کر خیالات پکانا، کوئی اور اس سے بات کرے تو غصہ آنا، اس کے ساتھ لیٹنے کی خواہش کرنا، اس کے گال پکڑنا، اس کو چومنا، گود میں بٹھانا، اور اگر وہ نہ آئے تو ادھر ادھر دیکھنا. فرمایا یہ سب شہوت کی بدماشی ہیں یہ سب، اور اس کا انجام آگے گندے مقامات ہیں. یہ شروع ایسا ہی ہوتا ہے آدمی کو، ایسے تھوڑی وہ فوراً بدفعلی کر لے گا. اب دل کی اتنی نگرانی کہ حسین بیرش لڑکے کی طرف میلان، دوسرے حسین چیزوں کی طرف میلان جتنا ہے اس سے بڑھ کر مشکل ہے، تو ہم اپنے کو مشکل میں کیوں ڈالیں؟ آسان راستہ کیوں نہ اختیار کر لیں کہ شہوت ہو یا نہ ہو نظروں کی حفاظت کریں. جناب آخری لائن، بیچ کا مضمون نہیں پڑھ رہا، ابھی دیر ہو جائے گی. آخری لائن جس نے میرا دماغ ٹھیک کر دیا. فرمایا کہ سبیح حسین و جمیل، اور حسین سے مراد یہ ہے کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے وہ خوبصورت ہو، اگرچہ کالا کیوں نہ ہو، کیونکہ حسن کا معیار طبیعتوں کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتا رہتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا ہے سامنے نہیں بیٹھے سوتے رہو، شاباش. پانی تو پلاؤ ذرا. ہمارے جو ساتھی آئے ہیں ساتھ میں، ان کو بھوک تو نہیں لگی؟ اس تو کھانا ملے گا بھی نہیں. یہ کیا لوانا تھا میں نے. اب جاؤ جا کے سوچو کہ میں روزے سے ہوں، سمجھے؟ شاباش. بس بیان ختم ہو، گاڑی میں بیٹھ کے اور چلو. بس پانی میں پی رہا ہوں، آپ لوگوں کی طرف سے پانی بھی نہیں پینا ہے. یہ بھوکھا بیٹھا ہوا دیکھ رہا ادھر کی کیا بات ہوئی ہے. میں پھر بتاتا ہوں کیا بات ہوئی ہے. میں ابھی سمجھا دیتا ہوں. ان کی خوراک جو ہے نا، یہ کہتے ہیں ساڑی خوراک بڑی سادی ہے جناب. 3 گوشت دے ڈونگے تے 3 پراتا چاولیں دی تے 2 پراتا میٹھے تے 12 پولے پولے نرم شریف نان. جناب ساڑی خوراک بڑی سادی ہے جناب. جی وہ کھا لیا اس نے بھائی صاحب نے، اب چلا نہیں جا رہا. کیوں؟ بیسمنٹ فل، گراؤنڈ فلور فل، فرسٹ فلور فل، ٹاپ فلور فل. حکیم صاحب کے پاس پہنچ گئے. حکیم صاحب کوئی دوا کہاں؟ ایک پوڑیا تے پانی، دوجی پوڑیا تے پانی، تیجی پوڑیا تو پانی. کہو جائلا کتنے پڑیا ہے؟ وہ انی جگہ اور ہوندی تو ایک سموسہ اور نہ کھا لیتا ہے جی. تو بہرحال ہنستے رہو، لیکن میں استخارہ کروں گا 7 دن، پھر فیصلہ ہوگا کہ آج کھانا کھانا ہے نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے جی جناب. اللہ ایک درس گاہ میں، آپ سمجھ رہے ہیں نا کون ہے؟ مولانا فرحان. ایک درس گاہ میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تھوڑا مسئلہ ہمارے بھی ہو سکتا ہے اس میں. فرماتے تھے بچے ہوا کھول دیتے تھے پٹاخوں کے ساتھ. اب قاری صاحب کی ناک کی حالت ہو جاتی ہے، ارے ظالمو، ایک تو ہوا کھولتے ہو، پھر قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگاتے ہو بغیر وضو کے. ایک دن قاری صاحب نے تنگ ہو کر کہا کہ دماغ خراب، اب جب ہوا کھولنی ہو تو مجھے کہنا کہ چڑیا اڑانی ہے.
چڑیا اڑانی ہے تو میں کہوں گا جاؤ باہر اڑا لو جا کر. بس دوسرے دن کالی صاحب کا کیا چڑیا اڑانی ہے کہ جاؤ بیٹا اڑا لو باہر جا کے. اب بچے تو آپ کو پتا ہے جو حافظ عالم بنتا ہے شیطان تو اس کو تنگ کرتا ہی ہے. تو 5 منٹ بھی نہیں کرتے کالی صاحب کیا ہے بھائی قرآن شریف پڑھانے دو کہ چڑیا اڑانی ہے کہ جاؤ باہر اڑاؤ بیٹا جا کر. تیسرا آیا کالی صاحب کیا ہے کہ چڑیا اڑانی ہے تو جاؤ میں باہر چڑیا اڑاؤ جا کر. چوتھا بچہ کالی صاحب ابھی کیا ہے کہ کالی صاحب چڑیا اڑانی ہے نا کہ جو باہر اڑاؤ جا کے. 8واں جب آیا کالی صاحب چڑیا اڑانی ہے کہ ابھی یہی اڑا دے دماغ خراب کر دیا ہمارا. حضرت تھانوی نے تھوڑا مسئلہ ہمارا لگ گیا کالی صاحب وغیرہ کر کے نا ہمارا لگ گیا بھائی. تو اب برکت والا طالب علم کی بات ہو رہی ہے جی. ایک آدمی نے ایک جعلی آدمی نے مصنوعی سیارہ اینڈ میڈ ان ڈالڈا مسجد پہ قبضہ کر لیا اس نے. اللہ معاف اس کو ہٹاؤ جائے یہاں سے. وہ تھوڑا سا مجبوری ہے نا اس کو ہٹانے کی. تو وہ قبضہ کر لیا مسجد پر اس نے. بس پیٹ چاہیے اللہ معاف فرمائے. باہر بیٹھا ہوا تھا رمضان کا مہینہ تھا. ایک بچہ ٹرے لے کر آیا کہ کیا ہے کہ جناب اس میں سبزی ہے. اچھا وہاں رکھ دو لوگ بھی تو آتے ہیں نا. دوسرا آیا کہ کیا لایا ہے کہ دال بڑا مال کا تو وہاں رکھ دو نا وہاں. تیسرا آیا کہ کیا لایا ہو کا مرغا. مرغا یہ ممبر کے پیچھے رکھ دے بھائی ہمارا بھی تو آخر پیٹ ہے نا. بچپن میں مرغا بنائے تو جنس کے پاس آتی ہے نا جناب. چوتھا آیا کیا لائے ہو مچھلی. او فش 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 وہاں رکھ دو بھائی. تو بہت سی مساجد میں دروازے ہوتے ہیں نا ممبر کے ساتھ. اب یہ دعا مانگ رہا ہے یا اللہ سورج ڈوبتا ہی نہیں جلدی ڈوب جائے اتنی دیر ہو گئی ہے کون کھائے گا یہ. بہرحال سورج وقت پہ ڈوبا. وہ آئے نماز شروع کی اللہ اکبر. اس پر یاد آیا اللہ اکبر اس طرح نہیں کہنا چاہیے. ایسے تھپڑ مار کے اللہ اکبر نہیں کہنا چاہیے اس طرح. میں تو مجبوری ہے ہاتھ نہیں ہوتے میرے. فزیوتھراپی ہوتی ہے لیکن یہ کان کے لو کے نیچے اللہ اکبر. یہ جتنا خارج کرنا ہے کر لو پہلے ہی. ایسا نہیں بار بار. پھر حضرت والا نے فرمایا ایک صاحب نے حد کر دی. نماز پڑھ رہا ہے سنت اور اس کے بعد ناک میں ہاتھ ڈالا ہے پورا پتا نہیں کہاں تک لے جا رہا تھا. پھر دیکھا ہے کہ آپ کو ادھر لگا کر نماز پڑھ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. یہ سیکھنا ہے ہمیں کہ پیروں میں فاصلہ کتنا رہے کس طرح رکوع میں سجدے میں جانا ہے ڈرل کی طرح جانا ہے. وہ سب سنت کی کتابیں مفت میں ملتی ہے سب لکھا ہوا ہے اس میں. اور پھر اس میں لکھا ہوا ہے لیکن استاد جس سے پوچھنا ہوگا. جو عمل کر رہے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے. کتابوں میں تو حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بریانی کا طریقہ لکھا ہوا ہے. اور کوئی پورے پاکستان میں ٹاپ کرے بریانی بنانے میں اس کو چاول دوں گوشت دوں گھی دوں آگ دوں پیاز دوں مسالہ دوں بنا لے گا. فرمایا اجی ملیدہ بنا لے گا ملیدہ. نہ آپ کھائیں گے نہ ہم کھائیں گے. اور کسی بریانی والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں 10 دن میں بریانی ایسی بنائے گا انگلیاں چاٹو گے. تو بہرحال وہ اس نے نماز شروع کر دی. تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اس میں سے بلی اندر آ گئی. مرغی اور مچھلی کی خوشبو سونگھ کر نا بلی اندر آ گئی. کہا میاؤں. میاؤں کا مطلب پتا ہے حضرت فرماتے تھے میاؤں کا مطلب میں آؤں اکیلے اکیلے کھائے گا ہے جی. اب سی تو حالت خراب ہو گئی. بلی اور قریب آئی میاؤں. اس نے جو ہے نا تیزی سے نماز شروع کر دی. الحمدللہ رب العالمین تیزی سے نماز شروع کر دی. بلی اور قریب آئی. بریانی اس کے نزدیک مچھلی کی میاؤں. اس نے آگے صورت نہیں ملائی اور رکوع میں چلا گیا جعلی آدمی. اب دیکھا کہ یہ تو بالکل پہنچنے والی ہے. رکوع سے سیدھا سجدے میں گر گیا. اب دم اٹھا کے اللہ اکبر پیچھے بلی پھینک دی. اور بلی چیخ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے ادھر بھاگ رہی ہے. نماز ہی پوری کر دی. اللہ معاف فرمائے. اب تفصیل کا موقع نہیں لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اشرف علی کی چند گزارشات اگر طلباء مان لیں تو اشرف علی اللہ کے بھروسے پر کہتا ہے کہ اس کا نام علماء ربانین کے فہرست میں لکھا ہوگا. چند گزارشات اشرف علی کی کوئی مان لے تو. اور فرمایا برکت والا طالب علم اس کو کہا جائے گا. اس زمانے میں وفاق نہیں تھا. حضرت فرماتے تھے کسی نے وفاق میں ٹاپ کر لیا عمل نہیں ہے یہ برکت والا طالب علم نہیں ہے. جلدی جلدی عرض کروں گا. نمبر 1 مطالعہ کر لیں. معروفات الگ مجہولات الگ. معروفات ٹھیک ہے مجہولات کو دوسرے دن استاد سے سمجھ لیں. تکرار کریں لیکن حسین لڑکے سے تکرار نہ کریں. استاد جی سے عرض کر دیں
میرا کوئی آپ گروپ الگ بنا دیں، میں حسین کے ساتھ معافی چاہتا ہوں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں نصیحت کرتے ہیں، تو غلطی مجھ سے ہو گئی، میں نے آپ سے کچھ عرض نہیں کیا۔ فرمایا ایسا ہو نہیں سکتا کہ استاذ آپ کو الگ جگہ نہ دیں، کسی اور کے ساتھ شریک نہ کریں، لیکن کوئی ہے ہی نہیں، فرض کریں تو کہا بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ اب حضرت نے فرمایا تکرار کر لو، پلر کے ساتھ، دیوار کے ساتھ، حسین لڑکے کے ساتھ تنہائی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال استاذ کا سبق دھیان سے سن لو، 3 باتیں ہو گئی، ہر ایک کی تفصیل الگ الگ ہے۔ حضرت بایزید کی بات عرض کرتا ہوں، 6 سال کے تھے، آخر میں وہ بات کر کے دعا کر لیں گے۔ فرمایا کہ یہ چیزیں کو دھیان رکھو، اور موبائل اور بد نظری اور فلم اور تھیٹر اور ویڈیو گیم اور نیٹ کیفے وغیرہ میں جانے والے کو یکسوئی نہیں مل سکتی، اور ان تینوں کاموں کے لیے یکسوئی چاہیے۔ ٹھیک جی، ادب، آداب معاشرت میں دیکھ لیں، وہ حصہ ہے اس میں ادب کا، پورا ہی ادب ہے۔ نمبر 1 دارالاقامہ کا ادب، تھوک پھینک رہے ہیں، نسوار پھینک رہے ہیں، چھالیاں چوس کے پھینک رہے ہیں، کسی کے پیر میں لگ رہی ہے، شوگر کا مریض ہے، بیمار ہو گیا، تکیے پر تیل لگا کر پیسے ضائع کر دیے ادارے کے۔ ایک تکیہ تولیہ تو آپ بھی خرید لو نا، جو اس پر رکھ لو بھائی، تاکہ تکیے کے اندر جو روئی ہے وہ خراب نہ ہو۔ فرمایا کہ بستر کا ادب، اب الماری کا ادب، بیت الخلا جانے کا ادب۔ ایک تو سنتیں ہیں نا، الٹا پیر سیدھا پیر دعا پڑھتے ہوئے، جس کی سیاہی آپ لوگوں کی شہیدوں کے خون کے برابر وزن ہو، اس سیاہی سے بیت الخلا میں نعرے میں لکھ رہے ہیں، جیتے گا بھی جیتے گا، فلانا جیتے گا، گندے گندے جملے لکھے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بھی ایک مدرسے کے گواہ ہیں کہ ان بیچاروں راتوں رات رنگ کرایا، لیکن اب کیمرے تو نہیں لگائیں گے واش روم میں، اللہ معاف فرمائے، احساس ہی نہیں ہے، بس دماغ میں فلمیں وغیرہ بھری ہوئی ہیں۔ ایک آدمی کسی جگہ، مدرسے کی بات نہیں کر رہا، کسی جگہ واش روم میں گیا، سامنے لکھا تھا وہ دائیں طرف دیکھ، اس نے دائیں طرف دیکھا، لکھا تھا بائیں طرف دیکھ، اس نے بائیں طرف دیکھا، لکھا تھا پیچھے دیکھا، پتہ نہیں پیچھے کس طرح مڑا مجھے یہ نہیں پتا، بہرحال سے پیچھے مڑ کر دیکھا، لکھا تھا اوپر دیکھ، اوپر دیکھا تو لکھا ہوا تھا بھائی ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، باہر نکل، اور لوگ نہیں کھڑے ہوئے ہیں کیا ہے جی؟ تو بیت الخلا کا ادب۔ اب آگے بڑھیے، ہاں، تپائی کا ادب، نام لکھ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں، کالا کر رہے ہیں، اور تپائی کا ادب۔ غور سے سننا، قرآن پاک میں تفسیر نہیں، تفسیر پر حدیث پاک نہیں، حدیث پاک پر اس کی شرح نہیں، اس پر دین کی کوئی کتاب نہیں، اس پر دنیا کی کوئی کتاب نہیں، اور دینی سب چیزوں پر ٹوپی نہیں، قلم نہیں، موبائل نہیں، مسواک نہیں، تسبیح نہیں۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جیسی تکبیر ہوئی مسواک بیچ میں ڈال کے اللہ اکبر، کیا طریقہ ہے یہ؟ اب یہاں ہمارے مدارس میں تو تپائیاں چھوٹی ہیں، یہاں مجبوری، جو کوشش کریں گے بس اس سے زیادہ مجبوری ہے، جہاں مجبوری ہے وہاں کوئی مسئلہ نہیں۔ اب ایک خاص مضمون جو میں بیان نہیں کر سکتا، وہ ہے استاذ کا ادب۔ استاد جی ہمارے آقا ہیں، ہم اس کے غلام ہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آقا کی غیبت ہو رہی ہے، استاد جی ایسے چلتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے وہ کیا، پھر دوسرے طالب ہاں پاگلوں کی طرح ہنس رہے ہیں، سننا کرنا دونوں حرام ہے۔ اور کس کی غیبت کر رہے ہو؟ محسن کی؟ علم ملے گا؟ نہیں ملے گا، اور رٹا مل جائے گا۔ اے خدا جو ایک توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب۔ ہمارے حضرت والا کے فارسی کے استاد تیز پڑھاتے تھے، طلبہ حضرت کے پاس آئے کہ آپ بھی ساتھ چلیں، میں محتمم صاحب سے شکایت کرنی ہے۔ حضرت نے فرمایا میں ایسا کام نہیں کرتا، میرے استاد اور شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا مر جانا، استاد سے شکایت نہیں کرنا۔ حضرت ستائے گئے، وقت نہیں ہوتا کہ کتنا بتاؤں، ستائے گئے۔ آج کوئی استاد کی محتمم صاحب، نائب محتمم صاحب، نگران اعلیٰ، کسی کی بھی کوئی طالب علم چپل اٹھا رہے نا، ایسے کون ہی ماریں گے؟ صوفی صاحب ہے، اللہ والا ہے، اب بیوقوف چھوڑ دیتا ہے۔ ان کو بولنے تو آپ، ایک ہے ماں باپ، استاذ اور شیخ کے دل سے دعا کا نکلنا، ایک ہے دعا کا کہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے گئے، فرمایا پانی کس نے بھرا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ باہر تشریف لائے، لوٹا رکھا ہوا ہے پانی کا وضو، یہ کس نے رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رکھا ہے۔ ہاتھ اٹھ گئے، رئیس المفسرین بن گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے استاد ڈانٹ رہا ہے، ایسے کر کے دیکھ رہے ہیں، فرمایا نظریں نیچے کرو نالائق، ادب سے سنو بات کو غور سے۔ اب یہ شفیق استاذ ہے ہر جگہ، اپنے اوپر لے لیتے ہیں، نہ اپنے کھانے کی فکر، نہ اپنے جسم کی فکر، ہر وقت وضو کر کے برداشت کر کے پڑھا رہے ہیں، کھانا پورا نہیں ملتا، اور ہم بدماشیاں کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ ایک طالب علم بہت ذہین تھا، آگے کا پڑھتا تھا،
دوسرے دن استاد جی سوال کا کیا بیٹا؟ کہا استاد جی اس کا مطلب؟ استاد فرماتے تھے کہ بھیا میرے استاد نے مجھ سے فرمایا تھا بغیر مطالعے کے نہ پڑھانا، میں رات کو مطالعہ کر کے آپ کو کل سمجھا دوں گا۔ ہدایت کی کتاب لی اور تپائی پہ ماری، آپ کیا پڑھائیں گے، میں آپ کو پڑھاتا ہوں۔ شیخ العرب والعجم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا بوٹ پالش کرتے ہوئے، بوٹ پالش کرتے ہوئے۔ ادب کیا ہے اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کو ادب ہے جو ہمیں ادب سکھایا جاتا ہے، ادب کیا ہے اللہ معاف فرمائے۔ اور غیبت کرنا اللہ معاف فرمائے۔ حضرت ستائے گئے، پاکستان آئے ہجرت کر کے، مثنوی شریف اللہ نے لکھوائی، پوری دنیا میں غلغلہ مچ گیا۔ اپنے شیخ کے پاس چلنے کے لیے ہندوستان تشریف لے گئے، کس استاذ ملنے ہیں فارسی کے، میرے بعد آپ نے کس سے فارسی پڑھی؟ کہ حضرت میں نے کسی سے نہیں پڑھی۔ پھر آپ نے ایسا لکھ دیا مثنوی کا، حضرت آپ کی صدقہ ہے۔ استاذ نے فرمایا میرے سر پر ہاتھ رکھ لو۔ حضرت رونے لگے، استاذ نے ٹوپی اتار کے فرمایا میرے سر پر ہاتھ رکھ لو۔ حضرت روتے ہوئے کیا کرتے، ہاتھ رکھ لیا۔ اسی لیے تو ایسے علماء کی کمی ہے نا آج، جو آئے لے، چاہے استاذ کو پتا ہو یا نہ ہو، اللہ کو تو پتا ہے، بس میں استاذ کے نام سے لطیفہ بنا کر ہنس رہے سب مل کر۔ ہٹ جاؤ نا، کہا ہٹ جاؤں گا تو مجھے ستائیں گے، ستانے دو، یہ تو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ستانا، برداشت کرنا، الفاظات، کاہن، جادوگر، پتہ نہیں کیا کیا جملے، آپ کی مفت میں سنت ادا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کھوپڑے کو صحیح سمجھ دے تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ میں زیادہ نہیں بتا سکتا ادب کی بات اس وقت۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے خلیل کو اللہ نے نسبت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین عطا کی ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ستون کے ساتھ 2 طالب علم کو باندھ دیا، ایسا نہیں سختی کے ساتھ، بس باندھ دیا۔ ایک طالب علم نے کہا کیا ہے، اور مدرسے نہیں ہے کیا، ہم ایسے مدرسے کو طلاق دیتے۔ حضرت پریشان ہو گئے، رسی کھول کر بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ ہاں معاف کر دیا۔ اس طالب علم کے پاس ہے، آپ کی رسی کھولوں؟ طالب علم رونے لگا، ہاتھ جوڑ دیا۔ حضرت ماں باپ کے بعد استاذ کا درجہ ہے، پھر شیخ کا، آپ تو میرے استاذ بھی ہیں، شیخ بھی ہیں، میں تو آپ کے ہاتھ بک چکا ہوں، مار ڈالیں یا کاٹ ڈالیں، آپ کا اختیار دیا آپ کو۔ حضرت رونے لگے مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، رسی کھولتے جاتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا تجھے اللہ قیامت تک عزتیں عطا فرمائیں گے۔ اس طالب علم کو کوئی نہیں جانتا، اس طالب علم کو بچہ بچہ جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا ہے، بچہ بچہ جانے گا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ جس کو استاذ کا ادب نہیں آئے گا، جہاں رات دن رو رہا ہے، ماں باپ کا خاک دب آئے گا۔ یہ بدماشیوں کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آخری نصیحت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت والے طالب علم کے لیے کیا عرض کروں، کیسے کیسے بے ادبیاں، کیسے کیسے ادب، کیسے کیسے استاذوں سے دعائیں لینا، کس طرح سے شیخ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے خون بہنے لگا، لیکن استاذ کی تکلیف نہ ہو اور سر رکھے رکھے۔ استاذ نے رونے کی آواز سنی، باہر تشریف لائے، کون؟ حضرت عبد القدوس۔ کیا بات ہے بھائی، سردی میں بارش میں تم کام پر آئے، رو رہا ہے، کیا ہوا؟ کہ حضرت یہ خون نکل رہا ہے۔ وہ جگہ پہ سر رکھ دیا تھا تاکہ بلی نہ جائے، اس میں پانی بڑھ گیا تھا، پیرانی صاحبہ نے جو ہے ڈنڈا جو مارا، سر پھٹ گیا۔ حضرت نے دیکھا، اس کو دیکھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے۔ ایسے تھوڑی یہ لوگ بنے ہیں۔ آخری نصیحت برکت والے طالب علم کے لیے، آنکھ بچاؤ، دل بچاؤ، جسم بچاؤ ہر گناہ سے، لڑکیوں اور لڑکیوں سے۔ اختر کو نہ پاؤ تو مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا۔ اب تھوڑا بہت تو نظر کی حفاظت پہ بات ہو ہی گئی، لڑکوں سے بھی حفاظت کی بات ہو گئی، موبائل کی تباہ کاریوں پر بیان نہیں ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، اس مل بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ میری وجہ سے آپ تصویر نہ کھینچیں، اس لعنت سے جان چھڑا ہوا ہوں۔ یہ اسمارٹ فون نہیں ہے، یہ دوزخ میں لے جانے والی چیزیں ہیں۔ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر کچھ علماء جواز کا فتویٰ دیں، کچھ عدم جواز کا فتویٰ دیں، اور علماء یہ نہ فرمائیں کہ یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، دل میں کھٹک وہ پیدا ہوگی، کھٹک کا کام چھوڑ دو۔ اس زمانے میں موبائل نہیں تھے، لیکن موبائل پر فٹ آتے ہیں۔ مولوی فرحان نے مجھے کتاب دی، بیٹے نے، مفتی صاحب نے، 313 فتویٰ تصویر کو حرام کرنے کے بارے میں۔ اللہ کا پیارا بننا ہے، کسی پر اعتراض نہیں کرے گا، بیان میں اشارے نہیں دے گا دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے۔ بس بھائی ہم اس پر عمل کرتے ہیں، باقی جو تباہ ہو رہا ہے اس کو صحیح لگ رہا ہے، اپنے بیٹی کو دے رہا ہے، بیوی کو دے رہا ہے، بچوں کو دے رہا ہے، وہ جانے، اس کی مرضی جانے، ہم اس سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔
بیان لوڈ کرانا ہے تو ساتھی بیٹھے ہیں، ان سے لوڈ کرا دیجیے گا، جس کو پیسے بھی نہیں لیتے ہمارے ساتھی الحمدللہ. 2 ساتھی ہیں نا بھائی، دوسرے ساتھی تو آ گئے، ابھی آ گئے، وین آ گئی نا ابھی. ان کے لیے بھی دعا کریں، بہت تھکے ہوئے ہیں، وین خراب ہو گیا تھا کوسٹر میں. اللہ تعالیٰ. اچھا ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیں، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرما، عافیت والی حیات نصیب فرما. اے اللہ اس مل بیٹھنے کو قبول فرما، اس مسجد کو، تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے سجدوں سے آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے سے، سب مدارس سے علماء ربانین پیدا فرما، پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرما. یا اللہ پڑھانے والوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے عظیم عطا فرما. یا اللہ محتمم صاحب کو، اساتذہ کو، حدیث پاک پڑھانے والوں کو، شیخ الحدیث صاحب، نائب شیخ الحدیث صاحب، سب کو اپنے شان کے مطابق رحمتوں سے نواز دیں. یا اللہ ہمارے نائب شیخ الحدیث صاحب کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، کروڑوں جانیں عطا فرما. یا اللہ تعمیرات کے کام کے لیے خزانے برسا دیں. اے رب کریم تعمیرات کے کاموں کے لیے خزانے برسا دیجئے. ہمارے دوست ہیں، ان کی قریبی ادارہ ہیں، یا اللہ اس کو بھی جلد بنوا دیجئے. خوشیاں عطا فرما، ہر غم سے بچا. اے اللہ حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں طالب علم تھا، طالب علم ہوں، طالب علم رہوں گا. اے اللہ مجھے بھی دل سے ایسا سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حضرت والا یہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ میں چھوٹا ہوں اور چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں، وہ تو بڑے اللہ والے تھے. یا اللہ ہم تو چھوٹوں کے بھی چھوٹے ہیں، یہ دل میں اتار دیجئے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین، اساتذہ اور مشائخ کا ادب نصیب فرما، ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ادب سے رہنے کی توفیق عطا فرما. جو نالائق غیبتیں کرتے ہیں چاہے کسی کی بھی کریں، لیکن خصوصاً اساتذہ کی غیبت کرنا، نیک لوگوں کو ستانا، غیبت کرنا، اللہ حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا کہ اللہ آپ کا ان سے اعلان جنگ ہے. اے اللہ اس بربادی سے ہمیں بچا اور دوسروں کو خاموش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے دوستی کی اور بیٹھنے کی شرط لگا دیں کہ نہ غیبت کرنا ہے نہ سننا ہے. یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ مجھ سمیت جو موجود ہیں، موجود نہیں، ہم سب کو، ہماری اولاد، گھر والے، قیامت تک کی ذریات کو معاف فرما اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچا. اے اللہ آس پاس کے علاقے والوں کو، شہر والوں کو خوب دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مدارس کو، تمام مدارس کے فیوز و برکات کو پوری دنیا میں پھیلا. اے اللہ بستی بستی میں پھیلا، قریہ قریہ میں پھیلا. یہاں سے جتنے لوگ اور ہر مدرسے سے جتنے لوگ علم حاصل کر چکے، یا اللہ انہیں درس حدیث اور درس قرآن پاک دینے کی توفیق عطا فرما. ان کو چھوٹی بستیوں میں بھی جانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوشیاں عطا فرما، غم سے بچا. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. یا اللہ آپ کے دشمنوں کے علاقے میں رہ کر جو دین کے ہمارے ساتھی کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ستاتے ہیں بیچارے، ان کے اندر رہ کر جو کام کر رہے ہیں آپ ان کی حفاظت فرمائیے اور لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیجئے. اے اللہ مجھ سمیت ہر مسلمان کو ہدایت عطا فرما. ہم سب کے جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ملنے ملانے میں دیر ہو جائے گی، شاید 3:45 بج کے اتنا ٹائم ہو رہا ہے اور ہمیں پھر جلال پور پیلے والا میں پہنچنا ہے. ہاتھ ملانا وغیرہ نہیں بھائی، ہاتھ نہیں ملانا. بس میں سلام کر رہا ہوں سب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.